جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی سے ہمارے ساتھ ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز لگ جاتی ہیں. میرا نام ہے, میرے گھر والے میرا پروفیشن چوز کر لیتے ہیں. اینی وے بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, لیکن بہت سارے لیبلز لگ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ ہم لیبلز ہٹا دیں تو انسان ایکچوئل میں کیا ہے؟ وہ ایک بہت پاورفل ہے. وہ کبھی بھی کوئی چیز آف کر دیتے ہیں, کبھی بھی آن کرتے ہیں. اللہ کی مرضی جی, خدا اج بھی کر سکتا ہے. خدا قرآن میں یہ نہیں کہہ رہے. جب آپ قرآن میں رب کی ٹرانسلیشن کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو رب کا ایک مطلب یہ بھی ہے, ہی از اے نرچرنگ گارڈنر. آئی مین دس چینجز ایوری تھنگ. اوکے کہ وہ نرچرنگ گارڈنر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب آپ کو کچھ دیتے ہیں یا جب آپ سے کچھ لیتے ہیں, دونوں طرح سے آپ کو نرچر کر رہے ہیں. وہ آپ کی شیرک سے قریب اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے مینٹور کر رہے ہیں. ہر چیز میں آپ کو کچھ جیتنی ہوتی ہے کوئی چیز. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہماری زندگی میں قرآن کا تعلق کہ جب کوئی ریفرنس قرآن پہ بات کرے تو ہمیں 500 چیزیں آتی ہیں بتانی, ٹھک ہم بتا دیں. کوئی سوال پوچھے تو جواب منہ میں پہلے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سمجھتے تو ہمیں ہے نہیں ڈسکشن میں کچھ. ہم نے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو ہرانا کیسے ہے. یہاں تو ہماری تو چتراہٹ مطلب ختم نہیں ہوتی. چیزیں پتہ نہیں کیا کیا پہن کے بیٹھے ہوئے تو دور سے نظر آ جاؤ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. ہی واز دا بیسٹ اسٹریٹجسٹ ایور. پرسنل برانڈنگ ایکچوئل میں کیا ہوتی ہے؟ آئیفل ٹاور از اے پرسنل برانڈ. سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر سمجھ لیں تو آئیفل ٹاور وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, لیکن سارا بزنس آئیفل ٹاور کے اراؤنڈ کھڑا ہو رہا ہے. کہ ابھی آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے یار لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یار میرا آفس جو ہے نا آئیفل ٹاور کے پاس ہے. کوئی کہے گا میرا ریسٹورینٹ آئیفل ٹاور کے پاس ہے. کوئی کہے گا میرا کلودنگ بزنس وہاں پہ ہے. کوئی کہے گا کچھ, کوئی کہے گا کچھ. وائی جو کیوں آئیفل ٹاور کا بار بار لیں کہ پیپل ریکگنائز دیٹ. لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس چیز پہ, انوائرمنٹ پہ سارا کچھ. سو ونس یو ول بیکم اے پرسنل برانڈ ایز این آئیفل ٹاور, تو پھر آپ جس بھی بزنس میں گھسیں گے اس سے لوگ اس کے ساتھ پیپل ول لائک ٹو بائی تھنگس. السلام علیکم جی. شروع اللہ کے پاک 99 ناموں سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہیں. دس از می رانا شیروف اینڈ یو آر واچنگ امپاورمنٹ ٹاکس. کیا کبھی آپ نے اپنے سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ ایکچوئل میں ہیں کون؟ آپ جو زندگی جی رہے ہیں وہ ایکچولی کیا آپ نے خود ڈیزائن کی ہے یا آپ کے سرکمسٹانسز نے وہ لائف ڈیفائن کی ہے؟ جو آپ کے ڈیسیژنس ہیں کیا وہ آپ نے کانشیسلی لیے ہیں یا آپ کی سوسائٹی نے, آپ کی اپ برنگنگ نے یا آپ کے فیئرز نے آپ کے بہاف پہ وہ ڈیسیژنس لیے ہیں؟ ہم ڈگری لے لیتے ہیں, ہم کیریئر بنا لیتے ہیں, ہم بزنس کھڑا کر لیتے ہیں, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ ہیں کون؟ اور شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک ہیں کون, اور آپ کو واقعی میں کیوں لگتا ہے کہ آپ ہی صحیح ریلیجن پہ ہیں اور اللہ پاک کا سسٹم ہے کیا؟ آج کی کنورسیشن بھی کچھ ایسے ہی ہونے والی ہے. امپاورمنٹ ٹاکس کا مقصد بالکل بھی آپ کو سکسیزفل لوگوں کی سٹوریز سنانا نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ہم وہ کنورسیشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں جو آپ کی ڈائریکشن کو, جو آپ کی آئیڈینٹی کو, جو آپ کے لائف کی وہ جو آپ کا انڈیویجول تھنکنگ پیٹرن ہے اس کو چیلنج کرتی ہے. آج میرے ساتھ سید کاشف محسن صاحب موجود ہیں. اٹس بن مور دین 20 ایئرس کہ یہ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہیومن ہیلنگ, اسپرچول ہیلنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان کا ماننا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کی ایکسٹرنل جو سکسیس ہے وہ کبھی بھی سسٹین نہیں ہو سکتی انٹل انلیس اگر آپ کی انر الائنمنٹ نہیں ہے. اور اسی حوالے سے انہوں نے آج تک بہت سارے فاؤنڈرز, بہت سارے سی ای اوز, بہت سارے انڈیویجولز کو انہوں نے ٹرانسفارمیشن, لیڈرشپ, پرسنل برانڈنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا. بیسکلی ان کی فلاسفی یہی ہے کہ جب تک انسان جو ہے اپنے رب کو نہیں پہچانتا, جب تک وہ اپنے رب کو نہیں پہچان لیتا, یا جب وہ اپنے رب کو پہچان لے گا تو وہ اپنے آپ کو بھی ایک نئے انداز سے دیکھے گا. سر وداؤٹ اینی فردر ڈو لیٹس ویلکم سید صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا شکر. آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا جو ہے ویلیویبل ٹائم نکالا. مائی پلیجر جی, بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا. سر آپ سے ویسے تو بہت سارے کوشچنز ہیں, آپ کو گلوبلی ہر ایک بندہ جانتا ہے, ٹھیک ہے, آپ جس طرح ٹرانسفارمیشن پہ کام کرتے ہیں, پرسنل برانڈنگ پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بٹ اسٹل آئی وانٹ نو کہ سر دیکھیں نارملی جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کی لائف ایک ڈائمینشن میں ہوتی ہے, یا وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں یا وہ انجینئر ہوتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو یو, آپ میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں, آپ اسٹوری ٹیلنگ میں بھی ہیں, آپ اسپرچول ہیلنگ میں بھی ہیں. اگر میں اس کو بڑا سمرائز کروں تو آپ آرٹ, سائنس, اسپرچولیٹی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ بیسکلی جو 3 ٹولز ہیں آپ کی بڑی پروفائل ڈائیورس قسم کی ہے, اور یہ 3 ٹولز جو آپ نے لیے ہوئے ہیں, آپ ان سے الٹیمیٹلی کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہی جو 3 ٹولز آپ کو چاہیے؟ اچھا, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت
پچھلے 100-200 سال کی بات ہے جب ہم نے اسپیشلائزیشن کو پکڑ لیا. کیا میرا بیٹا جو ہے وہ صرف ڈاکٹر ہونا چاہیے, وہ انجینئر ہونا چاہیے, وہ جی وہ جان ہاپکنز میں پڑھتا ہے, یہ بہت نہیں ہے. اس لیے ہمارا فوکس غلط ہو گیا. جب آپ اس سے بہت پیچھے جائیں نا تو آل دیز مسلم سائنٹسٹ ور پالی میتھس. ایک ہی وقت میں وہ سائنٹسٹ بھی ہوتے, دے ور آرٹسٹ, دے ور ریسرچرز, دے ور psychologists, they were psychiatrists, they knew so many things about life کہ جس کی وجہ سے ان کی جو انوویشنز تھیں, ان کی جو فیلڈ تھی وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے مزیدار ہو جاتی تھی. وہ جو آپ اس ساری چیز سے جب گزرتے ہیں نا تو آپ کی سینسٹیوٹی اور آپ کی سینسبلٹی دونوں ایک مختلف طرح سے امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ, کیونکہ انسان کا بچہ ہے, وہ کوئی وہ نہیں ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پکڑنا. تو ہم نے کیونکہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر دیا, فوکس کر کے, وہ اس کو ہم فوکس کہتے ہیں, ادروائز وہ ہماری ڈومین کو خراب کر رہا ہے. اب دیکھیں فن لینڈ وغیرہ کی جو ایجوکیشن ہے وہ انہی چیزوں کے اراؤنڈ جا رہی ہے کہ وہ آپ کو ادھی چیزوں سے جڑواتے ہیں, اور بائی دا ٹائم آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں سے ایکسپوز کر دیا گیا ہوتا ہے. پھر جب آپ اپنی جس چیز میں مرضی جائیں تو وہ آپ کی جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے. ادروائز جو ابھی جو بہت سارا کام ہے جو ریسنٹ ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ انوکھے لوگ تو قدرت ہمیشہ سے ہی نکال دیتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی یونیورسٹی نہیں کر رہی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, چاہے وہ ہارورڈ ہو چاہے جو مرضی ہو, وہ یونیورس کا ایک طریقہ. یونیورس کیا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں, یونیورس از اے کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو بالکل اسی طرح سے جیسے میں اور آپ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ یونیورس کوئی اور خدا ہی ہے. نو, یونیورس اللہ کی بنائی ہوئی ایک ہماری طرح کی کوئی چیز ہے. وہ اس کو بھی ہماری طرح ٹاسک ملا ہوا ہے. تو اس طرح کے بندے جو مختلف ہوتے ہیں وہ نکال ہی دیتی ہے وہ انسپریشن کے لیے. لیکن بات تو تب بنے گی نا جب سسٹم ایسا ہو کہ زیادہ لوگ ایسے پروڈیوس ہو. اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو میرے جیسے بہت سارے لوگ اب آگے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس ساری چیز کو خود اپنے ہاتھ میں پکڑا, کیونکہ یہی مسلمان کا کام ہے کہ اگر آپ نہیں ہو رہا تو خود ہاتھ میں پکڑ لو. So that's what I'm doing. رائٹ. اور پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہی سے ہمارے ساتھ ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز لگ جاتی ہیں. میرا نام ہے, میرے گھر والے میرا پروفیشن چوز کر لیتے ہیں. اینی وے بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, لیکن بہت سارے لیبلز لگ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ ہم لیبلز ہٹا دیں تو انسان ایکچوئل میں کیا ہے؟ اچھا, یہ ذرا ایک مختلف بات ذرا میں کو سمجھا دوں. ایک تو پہلے انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا وہ خود کریٹر ہے یا اس کا کوئی کریٹر ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ کا ایک کریٹر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ واقعی کوئی ایک بہت فارغ چیز تھے, آئی وانٹ ٹو یوز دس ورڈ, تو آپ فارغ چیز تھے, وہ آپ کو کریٹر کی بلیسنگ ہے کہ اس نے آپ کو اٹھا کے ایسا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے. کمال آپ کو ڈیزائن نہیں کیا, فائن ٹیون بھی کیا. قرآن یہی کہہ رہا ہے, جو آپ کو فائن ٹیون کر کے جب یہاں پہ بھیجا گیا ہے تو پھر آپ کا ایک رشتہ ہے آپ کا اور آپ کے کریٹر کا. اچھا, اب ہمیں جو نارملی چیزیں پتہ ہیں اپنے کریٹر کے بارے میں, وہ یہ پتہ ہیں کہ وہ ایک بہت پاورفل ہیں, وہ کبھی بھی کوئی چیز آف کر دیتے ہیں, کبھی بھی آن رہتے ہیں, اور نہ دی مرضی جی خدا اج بھی کر سکتا ہے. خدا قرآن میں یہ نہیں کہہ رہے. جب آپ قرآن میں رب کی ٹرانسلیشن کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو رب کا ایک مطلب یہ بھی ہے, ہی از اے نرچرنگ گارڈنر. آئی مین دس چینجز ایوری تھنگ. اوکے, کہ وہ نرچرنگ گارڈنر ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ جب آپ کو کچھ دیتے ہیں یا جب آپ سے کچھ لیتے ہیں, دونوں طرح سے آپ کو نرچر کر رہے ہیں. ایک مالی جب ٹرم کرتا ہے درخت کو, تو اگر اس کی کوئی برانچ کاٹتا ہے تو بھی درخت کا فائدہ ہوتا ہے تاکہ اسے اونچا لے کے جائے. جب اسے گوڈی کرتا ہے اور اس میں کوئی کھاد کمپوسٹ ڈالتا ہے تو بھی اسی کا فائدہ ہے. تو جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ سر وہ اللہ نے ہم سے یہ کیوں لے لیا, کیونکہ ابھی آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن نہیں ٹھیک ہوا ہوا. تو جب آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن نرچرنگ گارڈنر ہو جائے گا نا, تو وہاں سے گیم جڑ جائے گی ساری. سو دس از آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ somebody who is beyond this, who is watching you, who is not watching you, who is mentoring you. ٹھیک, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کدھر ہے, تو اللہ نے قرآن میں کہا, انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ کی شہرک سے بھی قریب. وہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ جی شہرک سے قریب مطلب اللہ نے کوئی کیمرہ لگایا ہوا ہے ہمارے اوپر, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ بیٹے تو یہاں سے اترا تو سوٹی پڑے گی تجھے. دس از ناٹ خدا.
وہ آپ کی شیرک سے قریب اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے مینٹور کر رہے ہیں ہر چیز میں آپ کو. جیسے قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ صبر اور نماز سے جب چیلنج ہو تو اس میں لو, اور اگر میں نہ چاہوں اللہ تعالیٰ تو تم صبر کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک. اب یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بات بتا رہی ہے ہی از دیئر ود یو. سو جب آپ کے چیلنجز, آپ کی جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں, مسئلے ہیں, are you the one who's making things? That is ridiculous. He is the one who's helping you to become a new product. Every time he helps you win. Unless we don't understand یہ اللہ کی ڈائمینشن, یہ رشتہ, تو آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. پھر میرا اب جو بیسکلی جو کوشچن یہ میں بعد میں پوچھنے والا تھا, لیکن کیونکہ بات اس طرف آ گئی ہے, دیکھیں میں اپنی اسٹوری بتاتا ہوں. اٹس بن مور دین 4 to 5 years کہ میں یہ اپنے سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ what makes me think کہ جو میرا ریلیجن ہے, جہاں میں پیدا ہوا ہوں, ڈیفینیٹلی اللہ کا شکر ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ what makes me think کہ یہی ریلیجن صحیح ہے, کیونکہ اتنے اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور دوسرا کیونکہ دیکھیں میرا جو اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن ہوا ہے یا میرا اسلام سے انٹروڈکشن ہوا ہے وہ بڑا ایک نا ٹریڈیشنل وے میں ہوا ہے. میں نے اسکول میں اسلامیت پڑھی ہے, میرے گھر قاری صاحب آتے تھے, اور وہ جو قاری صاحب آتے تھے وہ بھی تھوڑا آج کی جو جنریشن ہے وہ تھوڑا وائب چیک کرتی ہے, پرسنل برانڈنگ چیک کرتی ہے, تو شاید انفارچونیٹلی وہ مرسڈیز وغیرہ میں نہیں آتے تھے, وہ 100 عراب کی سائیکل میں آتے تھے. تو وہ میں اگر کبھی بھی ویسا نہیں بننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, تو ایکچوئل میں یہ کیونکہ کوشچنس نا میں ڈفرینٹ مکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اب آپ نے بات کی اللہ کی انٹروڈکشن کی, پھر ایکچوئل میں اللہ کا انٹروڈکشن یہ اللہ پاک ہیں کون. ٹھیک ہے, پھر جب بات آتی ہے کہ اللہ پاک ہیں کون, پھر دوسرا بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کا سسٹم کیا ہے. اور پھر کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم نیگیٹو پازیٹیو فورسز کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی بات کی, تو ہم پھر شیطان کی بھی بات کریں گے کہ شیطان کا ایکچوئل میں پرپز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں. تو یہ کیا صرف شیطان پہ وسوسے ڈالتا ہے, اور جو وسوسے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے, یا انسان کی جو اپنی گروتھ ہے اس کو لے کے بھی اس کا کیا رول ہے. سر آئی ہوپ کہ میرا کوشچن تھوڑا سر کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ از اے نرچرنگ گارڈنر. اس سوال کو پکڑ لیں پہلے, یہاں سے نرچرنگ گارڈنر آپ نے کہیں پہ لکھ کے لگا لیں. ٹھیک ہے, اور اس سے اللہ کو دیکھنا شروع کریں, اس خصوصیت سے. ٹھیک ہے, کہ یہ ہے وہ. یہاں سے جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو اب میرا پہلے آپ سے یہ کوشچن ہوگا, کیا یہ اس میں کوئی شک ہے ابھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ پھر میں پہ کسی اور طرح سے بات کروں. ٹھیک ہے, میں سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ از اے نرچرنگ گارڈنر. اس سوال کو پکڑ لیں پہلے, یہاں سے نرچرنگ گارڈنر آپ نے کہیں پہ لکھ کے لگا لیں. ٹھیک ہے, اور اس سے اللہ کو دیکھنا شروع کریں, اس خصوصیت سے. ٹھیک ہے, کہ یہ ہے وہ. یہاں سے جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو اب میرا پہلے آپ سے یہ کوشچن ہوگا, کیا یہ اس میں کوئی شک ہے ابھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ پھر میں پہ کسی اور طرح سے بات کروں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ شک ہے کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ناٹ, مطلب اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو پھر تھوڑا سا فوکس ہم ادھر ہی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ جی اللہ, کیونکہ ورنہ پھر بہت ڈائمینشن کہیں اور کھل جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں تھوڑا فوکس رہنا ہے. سو اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے جب ہمیں یہ یقین ہو گیا اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا بھی یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں تو پھر ہم نے رکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور میسج پہلے پڑھنے کی شروع کریں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کریٹر ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. سو سب سے پہلے تو یہ, اب اس کی میں آپ کو جہاں میں لے جا رہا ہوں وہ میں سمجھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنا آرٹ فلسفہ میں جو کچھ ایکسپلور کیا جاتا ہے, اس میں شاعری, آرٹسٹک باتیں, صوفیانہ کلام, آئی ایم اے میوزیشین بٹ سوری ٹو سے میوزک کی وہ والی ڈائمینشن جو پتہ نہیں کون سی ہے, وہ ساری باتیں کرتے ہیں. اور سارے استاد, سارے اسپریچول استاد یہ باتیں کرتے ہیں, یار تم نے اقبال کو پڑھا ہے, تم نے اللہ آپ کیا کرتے ہیں جی, ہم جی رب کی ہی بات کر رہے ہیں. اچھا جی, تو رب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے ہاں بڑی پھر باتیں کریں, یار آپ نے اقبال پڑھے ہیں جی, پڑھیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بابا فرید پڑھے ہیں جی, بالکل پڑھیں. اچھا جی, آپ نے بلے شاہ پڑھے ہیں جی, یہ پہ بھی پڑھنا چاہیے, بڑا زبردست ہے وہ جب یہ بڑے لے کے آتے ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بابا فرید کی جو شاعری ہے وہ تو سیرہ پہ بیسڈ ہے بہت ساری, تو آپ اس کو گرنتھ سے ملاتے ہیں. تو گرنتھ کھولے تو صحیح, وہ جو
ساری آپ کیونکہ آپ نے سیرہ پڑھی نہیں ہوئی, آپ کو پتہ کیا چلنا ہے. اقبال کی جب آپ شاعری پڑھتے ہیں تو انہوں نے تو خود قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اگر اس ڈومین سے باہر جا کے کچھ لکھ دوں تو آپ مجھے روزے محشر پکڑ لینا, ٹھیک ہے. تو یہ تو سارے آپ نے پڑھ لیے, اور آپ نے بڑی بڑی مزدار پنجابیوں کی, سندھی, کس کی بھی شاعری کر دی آپ نے, اور آپ بہت کھوئے ہوئے انسان ہیں, بڑی بات کرتے ہیں, اور رب 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 ہو رہا ہے. کبھی کسی استاد نے یہ کہا ہے کہ جو رب نے کتاب لکھی ہے وہ پڑھی ہے تسی؟ 90 میں ریسرچ سے بتا رہا ہوں 90% لوگ جو نے نہیں پڑھی ہوتی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی تو ایکسپلور کر رہے ہیں رب نے جو کیا وہ تو پڑھ کے ویکھ لے, خدا دا نام ہے تو تجھے پتہ چلے گا کہ لائنیں جہاں پہ ڈرا ہوئی ہوئی ہیں. تو پھر آپ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دس, آئی ایم ایکسٹریملی سوری. پھر آپ آرٹ کے نام پہ کتھک اور لڑکیوں کو اس کپڑوں میں اس طرح سے آپ ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آرٹ ہے, ٹھیک ہے. یار واٹ آر یو ٹاک, میں ہو ایم آئی, جس کو قرآن پڑھ لیں ذرا جا کے پلیز. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے, لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے یار. آپ ٹھیک ہے آپ کے فلسفے کی کتابوں میں اور آپ بیٹھ کے آپ جو مرضی پڑھتے رہیں, لیکن جب آپ نے جس کی آپ آڑ میں یہ تارا صوفیانہ کلام پڑھا, کبھی اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو اللہ نے ایک چیز سائیکالوجی کے ساتھ سمجھائی ہے کہ مین سائیکالوجی کیا ہے, ویمن سائیکالوجی کیا ہے, کہ جب آپ اس طرح سے پریزنٹ کریں گے تو اس کے یہاں پہ جو کیمیکل پروڈیوس ہوگا نا وہ ڈسرپشن لائے گا. مین کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, رائٹ سر, ٹھیک ہے. عورت کے اندر بھی یہ ایک ہے کہ آبویسلی ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعریف کی جائے, تو اس میں جب یہ تو ایک سمپل آپ کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہے, اس میں پھر شیطان بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی بات کی, اس کو نا شیطان اور گلوریفائی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اور ایک چھوٹی سی, اور شیطان نے خود کہا اللہ کو کہ میں تو اس کے رستے پہ بیٹھوں گا, اور میں لیفٹ سے بھی آؤں گا, رائٹ سے بھی آؤں گا, آگے سے پیچھے, ہر جگہ سے آؤں گا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو وہ آپ کے تمہارے یہاں پہ پھونکے مارے گا, اور ہی اسلنگ بیک, مطلب وہ گھوم کے آئے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سر وہ ہم نے پڑھا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو, پھر وہی ہو گیا, تو اللہ نے کہہ دیا نا بیٹا وہ دوبارہ آئے گا, بار کرنا ہے, یہ مرتے دم تک جنگ چلے گی, یہ کبھی ختم نہیں ہونی. کہ اگر آپ کہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں بالکل کمال ہو جائے, میری زندگی بالکل کلین ہو جائے اور میں بڑی نمازی اور سب, یہ ایسے نہیں ہونا. آخری وقت تک جد و جہد ہونی ہے, جب تک کلاک چل رہی ہے آپ کی جد و جہد چلنی ہے. سو اپنی تیاری پکڑیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کو جب ہم سوسائٹی ایسے فائن ٹیون کرنی شروع کریں گے کہ پہلے خدا کا بھی میسج پڑھے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ وہ آپ نے یہ سارے کلام نہیں پڑھے, دے آر ویری امپورٹنٹ, ویری کیونکہ آپ کے اندر جو آرٹسٹک سینسبلٹی جو وہ یہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ کسی اور طرح سے آنی نہیں ہے. لیکن جب آپ کو جس میں عربی میں کہتے ہیں کہ انسرکل کیا کرتے ہیں, جب آپ علم کو انسرکل کرتے ہیں, مطلب یہ ٹرم ہے عربی کی جس کو آپ جو دائرہ جس کو کہتے ہیں آپ, تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علم آپ سینٹر میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ علم آپ ہر ڈائمینشن سے اس کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے. تو پھر جو آپ علم گراسپ کریں گے نا وہ پھر آپ بریک نہیں کر سکتے. اسکوائر میں آپ کو ہٹ ہوگا, تو سرکل میں آپ کہیں ہٹ نہیں ہوں گے, وہ لینئر اور نان لینئر والا کانسیپٹ آ جائے گا کہ آپ کہیں سے بھی گھس سکتے ہیں اور کہیں بھی نکلیں گے, ٹھیک ہے. سو یہ پھر ایک اور کہیں ہے ڈائمینشن نکل جائے گی. لیکن میں آپ کو ابھی صرف باؤنڈری بنانے کے لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضرور پڑھیں, سوشل سائنسز پڑھنی بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے میری زندگی میں ڈیپتھ اسی لیے آئی ہے نا کہ میں نے ساری سوشل سائنسز آئی لیوڈ دیٹ. میں نے فلم بھی کی, میں نے ساؤنڈ بھی کیا, میں نے تھیٹر بھی کیا, میں نے لکھا بھی, میں نے پتہ نہیں کیا کیا, مینٹرنگ کی, سائیکی انالیسس کیے, یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. یہ وہ ڈیپتھ ادھر سے آئی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ جو میری ایک کوٹ ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اف یور آرٹ از ناٹ روٹیڈ ان دا ڈیوائن سوئل, ٹھیک ہے, دی انوائرمنٹ ول ہیلپ اٹ گرو ان اے ڈائریکشن لیسنس اور ڈائریکشن لیس سمیٹری. دس از مائی تھنگ. اگر آپ کا آرٹ جو بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ڈیوائن میں نہیں نا روٹ ہوا, تو جو بھی آپ پروڈیوس کریں گے نا تو وہ انوائرمنٹ بلکہ اس کو اور ہیلپ کرے گی, جیسے شیطان اینڈ سو مینی ادر تھنگ, تاکہ وہ اس کی جو سمیٹری ہے نا وہ خراب ہو جائے. سو جب تک پہلے آپ کو روٹ کرنا ہے, روٹ کریں اس ساری چیز کے اندر. اور جب اللہ جس چیز کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا, تو اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی نا تو نہیں کرنا. پھر آپ نے اس کو اللہ آگے جا کے اس کی آپ کو مزداریاں دکھائیں گے کہ جو تم نے میرے کہنے پہ نو کیا نا تو اب دیکھو یہ ہوتا کیا ہے.
صحیح. پھر کیونکہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا لمٹ کر کے بیٹھا ہوں اپنے مائنڈ کو بھی کہ میں کسی اور طرف نہ نکلوں. بالکل صحیح ہے. اب پھر میرے یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے, چلیں مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں کھولا, ہم نے جو ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف نہیں کھولی. پھر کیونکہ یہ میرے مسئلے مسائل اس لیے ہیں, یا میرے یوتھ کے آج کل کے مسئلے, اب جین زی جو ہے اس کے مسئلے یہ ہیں کیونکہ بڑوں نے نہیں کھولی. پھر بات کیونکہ کہیں اور چلے جاتی ہے, پھر سیکرٹ سوسائٹیز آ جاتی ہیں, نیگیٹو فورسز آ جاتی ہیں, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. لیکن پھر یہ اتنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کھولنا کہ ہمارے بڑے بھی نہیں کھول سکے, ہم بھی نہیں کھول سکے. ہم نے اپنے ایگزمپشن پہ ہم چاند تک چلے گئے, ہم نے آرٹ کے نام پہ پتہ نہیں کیا بنا دیا, ہم نے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے, ٹھیک ہے, ہم نے تفسیریں بھی لکھیں, لیکن اسٹل ہمارے جو ہے ہم ایک تو کچھ لوگ قرآن ہی نہیں کھول سکے, اور جنہوں نے قرآن کو کھولا بھی ہے تو وہ بھی کسی اور ڈائمینشن میں نکل گیا. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ سیکوینس ہے. اللہ نے نا اسباب کی دنیا بنائی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ کا دروازہ کھلے گا, وہاں سے روشنی آئے گی اور آپ کہیں گے او میں تو کہیں اور چلا گیا. ایسا نہیں ہوگا. جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, سورہ یاسین میں پورا سیکوینس بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں بڑا کٹ شارٹ کر کے بتاتا ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس قوم کو بہت دیر تک نہیں ڈرایا گیا, وارن نہیں کیا گیا, تو یہ اگنور کرتے رہے ہیں وہ اسپریچول میسج. تو کیونکہ انہوں نے اتنی دیر تک اگنور کیا, لوگوں کو تنگ بھی کیا جنہوں نے ان کو کہا, تو کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے ہارٹ اور ان کے مائنڈ بند کر دیے. اب یہ نہ, اور نہ صرف یہ, اب نہ یہ اپنے, ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے ایک پیچھے بھی, مطلب نہ یہ اپنے فیوچر سے کچھ سیکھ سکتے ہیں, نہ اپنی پاسٹ ہسٹری سے سیکھ سکتے ہیں, اور ان کو ہم نے ٹوٹلی بند کر دیا. مطلب یہ کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں سیکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ ان کو بتائیں نہ بتائیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک پروسیس کے تھرو گیم اوور کیا اپنی. اور پھر جب پروسیس گیم اوور ہوا, اب یہ اس کو اب اپنے سوسائٹی پر ریلیٹ کر کے دیکھیں جو آگے قرآن کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویو پٹ شیکلز ان دیئر گلوں میں ڈال دیے ہوئے ہیں. اور وہ شیکل جو ہیں وہ ان کی یہاں تک آئے ہوئے ہیں, اور ان کی چن بھی ایسے ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی چنیں یوں ہوئی ہیں, اور چن کیونکہ یوں ہو گئی ہیں تو یہ اب اپنے اندر نہیں دیکھ سکتے, یہ نیچے نہیں دیکھ سکتے. تو جب یہ اپنے اندر نہیں جھانکیں گے, نہیں دیکھیں گے, تو کیا پروسیس ہوگا ہی نہیں. تو ہم نے وہ بند کر دیا پروسیس. سو وہ پروسیس بند خود کراتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ایک سوئچ بورڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ, اور ان کے پاس ایک آن آف کا سوئچ لگا ہوا ہے, اے دی مرضی, اے جی یہ تو فلانے دا بند کر دیو ٹک, اے جی یہ تو کھول دیو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے پروسیس بنایا ہوا ہے. جب آپ وہ پروسیس فالو کوئی بھی کرے گا تو وہ جیتے گا یا ہارے گا. سو دس از ویری ویری سمپل. تو اگر آپ شروع سے بچوں کا ایک سینس ڈیولپ کریں گے, ان کو چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالیں گے, ان کو اللہ کا انٹروڈکشن ایک محبت کے ساتھ شروع کرائیں گے, پھر آہستہ آہستہ انہیں کچھ ریچولز پہ لے کر آئیں گے, تو یہ چیز بڑھتے 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 اسلامک اسکالرز پہ بھی لے جائے گی اس بچے کو. ٹھیک ہے. تو یہ سیکوینس میں کرنا پڑے گا, یہ کبھی ایک دن میں نہیں ہونا. صحیح. پھر کیونکہ دیکھیں آپ سے بہت سارے کوشچنس کرنے والے ہیں, لیکن ماشاء اللہ آپ کا نا پورٹ فولیو ڈائیورس ہے, اس لیے میں نے پوڈ کاسٹ کو بھی نا بڑا ڈائیورس رکھا ہے. پہلا سیگمنٹ تھا ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن پہ. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو دوسرا الٹیمیٹلی ہم جاتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر جو میرا ماننا ہے, یہ میرے کوشچنس آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں, جو میں نے فیل کیا, میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا, ٹھیک ہے, آئیڈینٹی کرائسس کا بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ملتی ہیں. میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ سارا کچھ ہی ہے کہ کس کو کیا فیل ہوتا ہے, کس کو کیا لگتا ہے. سر میرا اب یہاں پہ یہ کوشچن ہے, چلیں ٹھیک ہے, ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں کھولی, ہم نے سیرہ نہیں کھولا, لیکن جب ہم جاتے ہیں, جب ہم کتاب کھولتے ہیں, جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں, تو دو چیزیں ہیں. ایک ہیں ہمارے جو ہسٹری وہ کافی پینفل ہے, ٹھیک ہے, سم ٹائمز اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے دیکھو. سر میں اس کو اپنے کوشچن کو بڑا شارٹ کرتا ہوں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے. بات کرنے کا مقصد اس لیے کہ کہاں پہ ہم نے جو ہے ڈیفینسو زون سے آ کے جو ہے ایک اگریسو جو اپروچ لینی ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے, لیکن جب ہم جاتے ہیں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں, رائٹ. تو بیسکلی جو میرا کوشچن وہ ہے یہی کہ بیسکلی کیونکہ جنگ اور رحمت
یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں. مجھے یہ کوشچن بڑا مسئلہ کہتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ محبت دین جو محبت کا نام ہے. تو پھر سر آئی ہوپ کہ میرا کوشچن نہیں میں سمجھ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی یقین کریں اتنا سینسٹیو ہے. نو میں بالکل میں بتاتا ہوں. اور کچھ چیزوں پہ ابھی ہمیں نہیں جانا, تو ابھی نہیں جائے. میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں. جب قرآن میں اللہ بتاتے ہیں نا کہ ان کو وارن کرو, ٹھیک ہے, تو وہ وارننگ نہیں ہے. ذرا پلیز یاد رکھیں, جو باقی لوگوں کے لیے جو وہ وارننگ دے رہے ہیں وہ وارننگ نہیں ہے. وہ وارننگ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ وارننگ ایسے دے رہے ہیں کہ بندہ کیئرنگ بندہ ہے جو وارن کر رہا ہے. دیر از اے ڈفرینس نا, کہ کیسے کو آپ اپنے بچے کو کہیں گے بیٹا یہاں سے اٹھ جاؤ نہیں تو طوفان آئے گا تو تم ہرٹ ہو جاؤ گے. یا وہ ایک بندہ سوٹی لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ ٹھا کر کے مارتا ہے اور کہتا ہے اٹھتا ہے کہ نہیں تو دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ہمیں وہ سوٹی والا پتہ ہے تو ہم, لیکن اب ایکچولی جاتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وارن اس طرح کرنے آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ رحمت للعالمین ہیں. اوکے, اب ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے. اللہ نے ان کے لیے بالکل ایک لفظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ ان کے بند کر دیں گے, ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے وارن کر دیں. آگے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن یہی بات کر رہا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ اکیلے میں بھی اللہ کا سوچ کے ڈر جاتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے کہ وہ اللہ کا سنتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کا ڈر. جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پتہ چلا وہ فیئر تو تھا نہیں, وہ تو ٹریمبلنگ لو تھا. تو مطلب ہی فرق ہو گیا. مطلب ان کا جب وہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے ہارٹ دے ٹریمبل ود لو, وہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اے ڈفرینٹ میننگ یار, یہ ہمیں نہیں بتایا. جب آپ اس طرح سے اللہ کو جوڑیں گے تو آپ ٹریمبل کریں گے ہی کریں گے کہ یار ہی از الٹیمیٹ, ہی از انفینٹ. یہ وہ نہیں ہے کہ وہ ایک فرعون, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ وہ اللہ وہ کہ اگر نہیں کیا تو اللہ ماریں گے. نو ہی دے ٹریمبل ود لو, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں یہ میں آپ کھول لیں, خود ہی کھول لیں یار, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس اے آئی ہے, سب کھولیں. اس کو فیئر کو نا اس کے اندر چلے جائیں اور 4-5 ترجمے کھولیں آپ, تو آپ کے اندر یہ بھی نظر آ جائے گا. اور جب آپ پورا سیکوینس پڑھتے ہوئے آئیں گے نا سورہ یاسین میں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ تو یہ بات ہی کوئی اور ہو رہی ہے. اوکے, یہ بات ہو گئی. جب اب دوسرا, میں نے آپ کا کوشچن کا جواب دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, آپ کہہ رہے ہیں جنگیں کیوں لڑی, ہے نا. اچھا, یہ ایک رول ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن میں. اب یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے, اس پہ ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں, بٹ میں آپ کو سرفیس میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے اوپر عذاب مختلف طرح سے کیا آتا ہے. کچھ لوگوں کو نبیوں کی تلواروں کے تھرو آتا ہے عذاب, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی ایک وہ تھی, وہ اس نے کرنی تھی. اچھا, اس کے ساتھ میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے اس میں, اچھا ایک اور بات ہے جو ہم نے نہیں سمجھنا ہوتا نا ایکچولی, میں آئی ایم سوری, جو 90% قرآن اور حدیث کے بارے میں جو ڈسکشنز ہیں وہ ایکچولی وہ مین مقصد ہی نہیں ہے قرآن کا یار. قرآن کا مین مقصد, سیرہ کا مین مقصد بحثیں کرنا نہیں ہے یار, وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے اوپر لے کے جانا ہے. تو ہماری آپ دیکھیں آس پاس, جب بھی ہم اسلام کے بارے میں, سیرہ کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ریلیجن سیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہم لڑائیوں کی باتیں کرتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا, بالکل بھی نہیں ہے. وہ پیوریفائی کر کے کی فائن ٹیوننگ. میں آپ کو اس کا سیکوینس بتاتا ہوں کیونکہ یہ آئی ایم شیور نہیں پتا لوگوں کو. وہ سیکوینس کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھایا وہ ہے ریڈ, اٹ از RUPAM, ٹھیک ہے, ریڈ, انڈرسٹینڈ, پونڈر, اپلائی, میمورائز. یہ ہے وہ سیکوینس. تو ہم نے تو پہلے میمورائز کر لیا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایک کوئی چیز آتی تھی 2-3 مہینے ایک چھوٹی سی چیز پہ لگا دیتے تھے کہ پہلے کہتے تھے پڑھو, کہتے ہیں جی پڑھ لیا بہت, پڑھو ابھی تم. پھر کہتے تھے انڈرسٹینڈ کرو, پھر جب انڈرسٹینڈ کرتے تھے اب کہتے تھے پونڈر کرو, وچ از تدبر. وہ تدبر ہوتا تھا, پھر کہتے تھے ہو گیا تو جا کے اپلائی کر کے آؤ. پھر جب اپلائی کرتے تھے تو پھر ان کے دلوں میں اترتا تھا, پھر کہتے تھے میمورائز کرو. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی 12 سے 15 سالوں میں انہوں نے حفظ کیے تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 8 سے 9 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سمجھائی ہے. تو ہم تو ایک مہینے میں ختم کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں یار, اترے گا قرآن ہمارے دل میں, مقصد ہی سے اتار دیا ہم نے. تو اللہ کا انٹروڈکشن, اللہ سے محبت, اللہ کی سنت کو سمجھنا, یہ ہے گیم اللہ قرآن کی. کہ جب آپ اللہ کی سنت کو سمجھ لیں گے کہ اللہ ایکچولی اپنی سنت بیان کر رہے ہیں نا اس میں, کہ اگر ایسے ہوگا تو میں نے ان کے لیے ایسے کیا, جنہوں نے ایسے کیا ان کے ساتھ میں نے ایسے کر دیا.
اور ان کے لیے میں نے نبی بھیجے مختلف جگہوں پہ, اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو مینٹور بھی کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان کو ہواؤں کا تحفہ دیا کہ ان کے ساتھ لگا دی تھی کہ وہ چلتی تھی, وہ کہیں بھی لے جاتے تھے, اور چرند پرند سب ان کے ساتھ, میں بڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, جب لگا دیے تو وہ ہی بیکیم ون آف دا ریچسٹ پرسن ان آل ٹرمز. تو انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی رچ ہو جائے تو اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے, قرآن یہ سمجھا رہا ہے اس میں. تو انہوں نے کہا یا اللہ, میں اپنے لفظ میں بتا رہا ہوں, یہ جو اب آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دے دی ہیں نا, تو مجھے ان کو آپ کے مقصد کے لیے, اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سمجھنی ہے اس میں سے بات, ٹھیک ہے. سو جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے, جب آپ کے پاس اللہ کی وہ چیزیں آ جائیں, تو آپ عقل, اب ہر طرح سے عقل, حسن, پیسہ, پاور, کچھ بھی آ جائے تو وہ اللہ کی دین ہے, اس بات کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے پھر اللہ سے یہ والی دعا کرنی ہے جو انہوں نے اپنے ایک نبی کے تھرو کروا کے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ مجھے اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دس از دا رائٹ ڈائریکشن جو ہم نے اس میں سے سمجھنی ہے یار, یہ تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ نہیں پڑھیں گے, اس طرح سے اس کی ڈائمینشن نہیں کھولیں گے, تو کیسے ہم اپنے مسلمان فائن ٹیون کریں گے؟ ہم تو صرف اس لیے اس کو سمجھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمیں کچھ جیتنی ہوتی ہے کوئی چیز. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہماری زندگیوں میں قرآن کا تعلق ہے. کوئی تعلق کہ جب کوئی ریفرنس قرآن پہ بات کرے تو ہمیں 500 چیزیں آتی ہیں اور بتانی, ٹھک ہم بتا دیں. کوئی سوال پوچھے تو جواب منہ میں پہلے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھتے تو ہمیں ہے نہیں ڈسکشن میں کچھ, ہم نے یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو ہرانا کیسے ہے. صحیح. تو یہ ہمارا آئی ایم سوری, اتنی بڑی کتاب کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, اتنی بڑی سیرہ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کنوں کنی نالج ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ہم نے ایک دوسرے کی میں نے آئی ایم سوری ذلیل کرتے رہتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کی تربیت کی یونیکنیس پہ, جو بھی آپ نے کہا, تو یونیکنیس, انہوں نے یونیک برانڈز نکالے اندر سے. میں برانڈ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل کی ٹرمینالوجی میں نئے بچے سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. یہ 1400 سال پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا نام کیا تھا؟ ابو بکر. اندر سے کیا نکالا؟ صدیق. دیٹس اے برانڈ. ان کا نام تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندر سے برانڈ کیا نکالا؟ فاروق. ان کا نام تھا عثمان. اندر سے برانڈ کیا نکالا؟ غنی. ان کا نام تھا علی. اندر سے برانڈ کیا نکالا؟ حیدر. ان گڈمٹ تو نہیں کیا نا کہ حیدر کو ادھر ملا دیا, صدیق کو ادھر ملا دیا, نہیں. جو جس کی یونیکنیس تھی اسی کو انہوں نے پانی دیا, اسی کو کھاد دی, تاکہ وہ چیز باہر آئے اور اس سے وہ چھا جائے, مکس نہیں ہونے دیا. دس از برانڈنگ, دس از اسپرچل برانڈنگ. جب آپ اپنی یونیکنیس لے کے پیدا ہوتے ہیں, جو اللہ کہہ رہے ہیں جو آپ سے کام لینا ہے وہ آپ ہی سے لیں گے, جو مجھ سے لینا ہے وہ مجھ ہی سے لیں گے, مکس نہیں کرتے وہ, ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے ہر ایک کو یونیک بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے نا. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہو واز مصعب بن عمیر, a young boy who was a fashion icon. He was a fashion icon یار. ان کے پرفیومز, ان کے جوتے, ان کا ہیئر اسٹائل, ان کے کپڑے ایز اے فیشن, جو ان تھنگ ہوتی ہے نا وہ سمجھے جاتے تھے. جہاں سے گزر جاتے لوگ کہتے تھے مصعب. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پلٹ دی آبویسلی. تو جو پہلا بندہ انہوں نے, جب لوگ آئے مدینہ, اس طرح تھا تب تک کہ جی ہم نے وہاں پہ تبلیغ کرنی ہے, اپنا کوئی ریپرزینٹیٹیو بیٹھے. تو میرے جیسا تو کوئی بیوقوف ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ یہ جو میرے پاس اتنے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, تو میں ان میں سے کسی کو بھیجتا تھا. یار دے آر ویری لرنڈ پیپل اور ان کی ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, میں ان کو بھیجتا. میں بیوقوف کو ایسے ہی کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ دا ویژن. انہوں نے اس ینگسٹر کو بھیجا ادھر, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا کیا تھا, جن کا ایک اورا تھا, اوکے, جن کی ایک پریزنس تھی, ان کو لوگ آئیکن کی طرح فالو کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ گزر جاتے تھے لائنیں لگ جاتی تھیں, اور ان کی آواز بہت خوبصورت آواز تھی. تو ان کی آواز جو تھی نا وہ بہت خوبصورت تھی. تو وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے استعمال ایسے کیا اپنی آواز کو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کنورژن شروع ہوتی تھی. وہ ایک کمال. اور پھر لمبی ہو جائے گی, پھر اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے انہوں نے ایمان لے کے آئے, اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملے, 70 بندے لے کر گئے, ٹھیک ہے, اور کنورژن ہو گئی اتنی زیادہ. تو یار یہ سمجھنی پڑے گی نا یہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے, ہی واز دا بیسٹ اسٹریٹجز ایور. یہ اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں, ینگسٹر کو ہی بھیجا ہے, کیونکہ وہاں پہ کیا ہوا تھا, اللہ نے کیا کیا تھا کہ وہاں اس جگہ پہ اس سے پہلے ایک وار ہوئی تھی اور سارے بڑی عمر کے بابے مر گئے تھے, ٹھیک ہے. تو جنرلی ینگسٹرز رہ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے پہلے آدھا کام خود ہی کر دیا. اللہ پہلے ایک جگہ بناتے ہیں
تو اب ان کو پتا تھا کہ ینگسٹر سے ہی گیم اس کی سیٹ ہوتی ہے اور اس کی وہ ویژن بھی ہونا چاہیے. تو یہ ان کو پتا تھا کہ مصحف کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھیجا ہے کنورژن ایسے ہوئی. دس از دا اسٹریٹجی. یہ سیرت نے یہ کبھی آپ نے سنی ہے یہ کہانی اس طرح سے؟ تو یہ سنانی ہے نا یہ پھر آپ نے اس طرح سے کہانی. تو قرآن اور سیرہ آپ کے لیے بالکل مختلف ہو جائے گا کیونکہ اللہ پاک نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بہت بہت میٹیکیولسلی بتائی ہے. اگر کوئی بھی لائن انہوں نے بولی ہے نا تو سمجھنے والا بندہ اس پہ صدیاں لگا سکتا ہے. اتنی سوچ کے بولی ہوئی لائن ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا. رائٹ سر. پھر یہاں پہ ابھی جو کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں نا, ڈیفینیٹلی ابھی تو آپ نے پرسنل برانڈنگ پہ بات کی جی ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا پہلے آپ کو وہ ڈیفائن کر دوں جو میرے مائنڈ میں ہے یا جو ہم نارملی پرسنل برانڈنگ چلتی ہے. میری ایک فیلڈ ہے لیٹس سے کمپیوٹر سائنس کی ہے. اب اس میں کمپیوٹر سائنس میں میری کیٹیگری جو ہے بزنس ڈیولپر کی ہے. اور اب لوگوں کے ذہن میں یا میرے ذہن میں یہ ہے پرسنل برانڈنگ کہ اب میں اس نیش میں رہ کے وہ بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کنٹینٹ بناؤں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی میں جو ہے بزنس ڈیولپر ہوں, میں اچھا بزنس ڈیولپر ہوں, میں آپ کے لیے ریونیو بڑا جنریٹ کر سکتا ہوں. اور میرے مائنڈ میں یہ بزنس ڈیولپمنٹ والی میں نے فیلڈ اس لیے چوز کی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا اسکوپ بہت ہے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ میں نے نا 3-4 کوشچنز جو ہیں مکس کیے کہ ایک پرسنل برانڈنگ ایکچوئل میں کیا ہوتی ہے, کہ یہ جس طرح میں نے بھی آپ کو ڈیفائن کیا کہ یہ تو بڑی ایک بکش ڈیفینیشن یا جو نارملی ابھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ روڈ میپ جو بنا ہوا ہے آج کل, ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ پرسنل برانڈ ہے. اسی طرح آپ ویب ڈیولپر ہو, آپ کو لوگ جانتے ہوں, آپ لنکڈ پہ جاؤ کنٹینٹ کریٹ کرو ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو آپ کی پرسنل برانڈنگ بڑا اچھی ہے. سر ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ پرسنل برانڈنگ کا سین کیا ہے, کیوں پرسنل برانڈنگ اتنی امپورٹنٹ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہے. پہلے انڈسٹریلائزیشن ہوئی جس میں ساری پروگریس ہوئی, لوگوں نے پیسے بنائے, بزنس ہوئے, سارا کچھ ہوا. دین کارپوریشنز آئیں, کارپوریشنز کا دور آیا, بہت بڑی بڑی کارپوریٹ چیزیں بنی اور اس میں سارا کچھ ہوتا گیا. اب دور ہے پرسنل برانڈنگ کا. ٹھیک ہے, آئیفل ٹاور از اے پرسنل برانڈ. سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر سمجھ لیں تو آئیفل ٹاور وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, لیکن سارا بزنس آئیفل ٹاور کے اراؤنڈ کھڑا ہو رہا ہے. کہ ابھی آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے یار لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یار میرا آفس جو ہے نا آئیفل ٹاور کے پاس ہے, کوئی کہے گا میرا ریسٹورینٹ آئیفل ٹاور کے پاس ہے, کوئی کہے گا میرا کلودنگ بزنس وہاں پہ ہے, کوئی کہے گا کچھ, کوئی کہے گا کچھ. وائی جو کیوں آئیفل ٹاور کا بار بار لیں کہ پیپل ریکگنائز دیٹ, لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس چیز پہ, انوائرمنٹ پہ, سارا کچھ. سو ونس یو ول بیکم اے پرسنل برانڈ ایز این آئیفل ٹاور, تو پھر آپ جس بھی بزنس میں گھسیں گے اس سے لوگ, اس کے ساتھ لوگ, پیپل ول لائک ٹو بائی تھنگس. بیکاز اگر سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایپل کو اسٹیو جابس کی وجہ سے ڈالتے ہیں, ہی از اے پرسنل برانڈ, یا ایلون مسک ٹیسلا کو ہم اسی کی وجہ سے اب جانتے ہیں, یا کسی اور بھی بہت سارے لوگوں کو. سو دس از واٹ پرسنل برانڈ از. تو آپ, اور وہ سمپل فارمولا میں جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سر وہ کیسے پتہ چلنا ہے, وہ ہے کہ یور پیشن, سم تھنگ دیٹ یو لو, پلس یور اسکل, سم تھنگ دیٹ یو گڈ ایٹ, میکس یور پرپز آف یور لائف. ٹھیک ہے, جب آپ یہ تینوں چیزیں اس طرح سے اس کو کھولیں گے تو آپ کا پرسنل برانڈ بننا شروع ہوگا. سو پرسنل برانڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی یونیکنیس, اپنے پیشن, جیسے میں نے کہا اپنے پیشن کو فالو کریں. جو آسانی سی اور بھی تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں کہ جو آپ بچپن میں جب آپ 12, 13, 14 سال کے تھے, کوئی کام ایسا ہوگا جو آپ ایفرٹلیسلی کرتے ہوں گے اور لوگ کہتے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کر لیتے ہیں, ہم سے تو یہ نہیں ہوتا. وہ کوئی اسپورٹ ہو سکتی ہے, وہ کوئی اسکل ہو سکتی ہے, وہ کوئی آرٹ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو دس از این انڈیکیشن کہ وہ آپ کی یونیکنیس ہے, اس کو کھولیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. پھر کئی معاملوں میں آپ کا جو شیڈو سیلف ہوتا ہے, شیڈو سیلف کارل یونگ کی ایک ٹرم ہے, جو آپ کی ونریبلٹی ہوتی ہے نا, جس کو آپ بہت چھپاتے رہتے ہیں ہر وقت اور آپ کو لگتا ہے یہ میری ویکنیس ہے, ایکچولی وہ آپ کا شیڈو سیلف وہ آپ کا شیڈو سیلف آپ کی یونیکنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کئی دفعہ سامنے لانا ہوتا ہے, وہ آپ کو آپ کو جتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ ایکسپلور کریں گے کہ جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, جو بھی سن رہے ہیں کہ شیڈو سیلف کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں, تو وہ آپ کو بہت کچھ آ جائے گا. تو یہ پرسنل برانڈ آپ اس طرح بنائیں گے اور آپ کا برانڈ بن جائے تو سب لوگ ایک فارمولا یاد رکھیں. وہ کیا ہے, ایک ٹرائنگل ہے جس کے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ کا پیشن ہے
اس کے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ واٹ پرابلم آر یو سالونگ فار دیم, اور نیچے سب سے لکھا ہوا ہے پیمنٹ میتھڈ کیا ہے. تو جب آپ برانڈ پروڈکٹ بنائیں تو یہ تینوں کوشچن اس میں ریزالو ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا برانڈ اور پروڈکٹ کو لے کر چل سکیں گے. جب آپ برانڈ بنائیں تو اس کے لیے ایک اور ٹرائنگل یاد رکھیں کہ اس کو کنسیپچلی, استھیٹکلی اینڈ ٹیکنیکلی فائن ٹیون کریں, ٹھیک ہے. CAT کیٹ سے آپ کو یاد رہے گا. سو یہ ٹرائنگل ہمیشہ یاد رکھیں. تو آپ میں آسانی کے لیے میں نے اس طرح ڈیزائن کر دی ہوں میں. تو جب آپ اس پہ کنسیپچلی اپنا بڑا زبردست کرنے ہیں, استھیٹکلی بھی, کیونکہ استھیٹک سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل اس کی بھی نو ہاؤ ہونی چاہیے, جو بھی آپ بیچنے والے ہیں اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جوڑتے جب آپ اپنا پرسنل برانڈ جاتے ہیں تو آپ اس پہ میگنیٹک, اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں دس از ہو آئی ایم, دس از ہو آئی ایم, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو میک اٹ فار دا ورلڈ, آئی ول بی دا بیسٹ ایور. اس طرح کی باتیں آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کا میگنیٹک فیلڈ ہی چینج کر دیتی ہے. تو کیونکہ آپ کی 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بار بار بتا دوں, ون از یور انرجی, دی ادر از یور فریکوینسی, اینڈ دی تھرڈ ون از یور وائبریشن, ٹھیک ہے. سو یہ تینوں چیزیں جب آپ ایفرمیشنز کر کے, میڈیٹیٹ کر کے جب آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں تو اندر کی آپ کی وائبریشن چینج ہوتی ہے. تو جب آپ وائبریشن چینج ہوتی ہے تو آپ کی آؤٹر میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتی ہے. جب وہ باہر جاتی ہے تو وہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرنا شروع کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ پھر پازیٹیو, ورنہ ہوگا کہ آپ اندر سے ویک چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر, بہت سارے کوشچن مجھ سے لوگ ہوتے ہیں کہ سر ہم کسی کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہی کیوں ہوتا ہے نا, ہم تو اچھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے. بیکاز آپ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. آپ جب بھی کسی کو ملتے ہیں آپ ویکر پرسنالٹی کے تھرو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو بتائیں آئی ایم انف فار مائی سیلف اینڈ اللہ از ود می, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پریکٹس کریں اپنے آپ کو, بی کانفیڈنٹ آن ہو یو آر, آسک یور سیلف ہو یو آر, ٹھیک. تو پھر آپ کی وائبریشن چینج ہوگی اور پھر آپ کو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی. رائٹ. اچھا, پھر یہاں پہ جب آپ نے پرسنل برانڈ کی بات کی ہے نا, تو میں نے یہاں پہ آڈینس سیگمنٹیشن کر دیا. میرا پرسنل برانڈ, میری کمپنی کا پرسنل برانڈ, یہ الگ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چلے میں کارپوریٹ سیکٹر کی طرف نہیں جاتا, میں صرف یہاں تک ہی رہتا ہوں کہ اوکے آئی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ میری یونیکنیس کیا ہے, ٹھیک ہے. میں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہے, اس برننگ ڈیزائر میں آپ بڑا انرجیٹک ہو گئے ہو, مجھے ایک کام کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, رائٹ. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہمارے اپنے ہیں, وہ ایسا نہیں سوچتے. وہ سوچتے ہیں کہ بچے کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے. کیونکہ آج کل ڈاکٹر جو ہے وہ زیادہ پیسے زیادہ کما رہا ہے, فلاں کا بچہ ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نا لائف کی کچھ فیز تک, کچھ حصے تک دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہوں, اپنی سوسائٹی پہ ڈپینڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر میں اپنے فادر کے اگینسٹ جاتا ہوں کہ نہیں بھائی مجھے تو کوکنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور میں نے شیف بننا ہے, لیکن ابا جی کو یہ جو ہے نا یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ شیف بنے, سوسائٹی کیا کہے گی, کمائے گا کیا. پھر یہ ہمارے ذرا زیادہ مین پرابلمس ہے ان کے حوالے سے. کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صرف اپنے آپ کو سمجھانا مجھے بڑا آسان ہے کہ چلو میں تو افرمیشنس کر لوں گا اور میں اپنے آپ کو ٹرک کر لوں گا کہ اوکے نہیں مجھے یہ چاہیے تو یہ چیز چاہیے. کیونکہ ہر ایک کی سکسیس کا اپنا پیرامیٹر ہے. میری سکسیس اگر جو ہے یہ میرا سکسیس ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ اچھا ہو جائے, اچھے ویوز آ جائیں, تو یہ ہر ایک پہ میں اپلائی نہیں کر سکتا. کسی کا سکسیس ہے کہ وہ بہت اچھا اس کا نمبر 1 شیف ہو. سر ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنے پہ تو یہ بات سمجھا سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی ہم پہ انفلوئنس ہے, ہم ان سے کس طرح جو ہے یہ چیز کریں کہ بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ الائن ہو جائیں, یا وہ یہ چیز سمجھ سکیں کہ ہر بچہ یونیک ہے, ہم کسی کو بھی کاپی نہیں کر سکتے. اچھا, ایک تو بات یاد رکھیں, یہ آبویسلی یہ بہت بڑا پیرنٹنگ کا فلا ہے ہمارے یہاں پہ کہ کیونکہ ہم انسیکیور لوگ ہیں, ہم انسیکیور ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ بار بھی اس طرح ہی ہے, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم انسیکیور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچہ کی جو سیکیور کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارا بچہ اس پہ اترتا ہو, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ٹیلنٹ ہے, یہ آگے لے جائے گا اس کو, لیکن کیونکہ ہماری انسیکیورٹی بہت زیادہ ساتھ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اسے وہ کرنے نہیں دیتے. تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے نا کہ آپ کا, میں بار بار پھر وہی کہتا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے. آپ نے مانا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اندر سے نہیں ہے آپ کا ایمان, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ 99% لوگوں سے پوچھ لیں, سب کہیں گے سر ہم مسلمان ہیں, سر آپ کا ایمان نہیں ہے. قرآن میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ اسلام لائے ہیں, یہ ایمان نہیں لے کے آئے بیٹا,
تو آپ کا بھی یہی سین ہے ان دا سینس ہم سب کا. تو ہم سب نا ویک ہیں نا. تو ایک تو جب آپ کا ایمان ٹھیک ہو جائے نا کہ اگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ خاص صلاحیت دے کے بھیجا ہے تو مجھے اس کے اوپر بیک کرنا چاہیے, اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, یہ بچے اللہ کے بچے ہیں. پلیز اس کو یاد رکھیں سارے پیرنٹس, یہ بچے اللہ کے بچے ہیں اور ہم اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں صرف ایز اے پیرنٹ. تو پلیز ان بچوں کے جو پر ہیں ان کے اوپر آپ نے جو چینیں باندھی ہوئی ہیں ان چینوں کو کھول دیں. تو پھر آپ دیکھیں گے جیسے ان کے پر کھلیں گے تو وہ اس میگنیٹ کی طرف خود اڑ کے جائیں گے جہاں انہوں نے جانا ہے, اور پھر وہ کریں گے جو کبھی کسی نے اچیو کر ہی نہیں سکتا تھا. اچھا, انسان میں اللہ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ اگر اس کو اس کی مرضی کی چیز نہیں ملتی تو وہ دوسری میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی جاتا ہے. وہ بہت اچھا کر لیتے ہیں. مطلب ایک بندہ آرٹسٹ بننے آیا تھا لیکن اسے ڈاکٹری میں جانا پڑا کہ اس کے باپ سمجھتا تھا ڈاکٹر بنے, تو وہ اس نے مار کٹ کے اچھا ڈاکٹر بھی بن گیا, اس میں بھی بہت اچھا بن گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ اپنی والی فیلڈ میں جائیں گے تو جو ایکسٹرا آرڈینری والی ڈومین ٹچ آپ کر سکتے ہیں نا وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ بہت اچھا پرفارم کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن جو ایکسٹرا آرڈینری ہے نا وہ نہیں آپ ٹچ کر سکیں گے. وہ آپ تبھی ٹچ کریں گے کہ جو آپ اندر کی کال تک پہنچیں گے. آپ پرابلی اس میں بھی فیل نہیں ہوں گے, اس میں بھی آپ اچھے پیسے کما رہے ہوں گے. ایکسٹرا آرڈینری, سو ہمارا جو گول ہے ایز اے پیرنٹ وہ ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے ہی نہیں نا یار. وہ ہے کہ کسی طرح سے جی بچے کو اچھی جاب مل جائے, اس کی اچھی شادی ہو جائے, پھر وہ اپنا گھر بار بھی بنا لے, اور بس جی ادھر کا قدر چلتا رہے. یہ ہماری یہ پرائیورٹی ہے. تو ہم کیسے وہ بڑا مسلمان بنائیں گے جو کہ دنیا کو انفلوئنس کر رہا ہوگا؟ وہ تو نہیں کرے گا. تو اس میں بہت سارا رول پیرنٹنگ کو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہونی بہت ضروری ہے. اور یہ ان کو دوش نہ دیں, مطلب ان کو وہ نہ دیں, کیونکہ پیرنٹس بھی بیچارے کبھی بچے ہی تھے, ٹھیک ہے, اور وہ بیچارے انسیکیور ہیں, اور وہ انسیکیور ڈرے ہوئے ہیں نا اپنے بچوں کے, ہمارا بچہ کسی ایسی چیز میں نہ چلا جائے کیونکہ وہ پھر بھوک سے مر جائے گا بیچارہ. تو وہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں. تو یہ مل کے ہم سارے لوگوں کو جو آگے آ رہے ہیں وہ آ کے جب اس پہ ان کو آپ جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ جو میڈیا میں انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ ان کو بیک اپ کریں کہ اللہ پہ یقین رکھو اور ایک پروسیس کے تھرو اپنے بچوں کی پرورش کرو. وہ ایکسٹرا آرڈنری کر کے دکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. صحیح سر, میں نے پہلے آپ سے پرسنل برانڈنگ کی بات کی, آپ نے اسی میں یونیکنیس بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے سوسائٹی کا جو چیلنج کیا کہ بھئی یونیکنیس ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں لیکن اس پہ چلتے کیسے ہیں. سر اب میرا کوشچن یہ ہے کہ دو لوگ ہیں اور دونوں جو ہیں سیم اسکل سیٹ رکھتے ہیں, سیم ہی ان کی کوالیفیکیشن ہے, کیونکہ آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا اورا کا. ٹھیک ہے, اورا چیز, ایک تو میں پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اورا ہوتا کیا ہے, اور دو لوگ سیم کوالیفیکیشن کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی ایک پرسن زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے, جس طرح بھی آپ نے بات کیا کہ انفلوئنس ان اے پازیٹیو وے ہم بات کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ دو لوگوں کے پاس سیم کوالیفیکیشن ہے, سیم نالج ہے, ایک کا انفلوئنس زیادہ ہے اور ایک کا انفلوئنس بالکل بھی نہیں, وہ نوٹ ہی نہیں ہو رہا سر؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اورا کی بہت باتیں ہوتی ہیں یار, بہت زیادہ ان چیزوں پہ نا اپنی دماغ ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, اورا ایک سمجھنے کے لیے دیکھ لیں کہ ایک آپ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے جس طرح اوزون ہے نا, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے گرد بھی ایک لیئر لگائی ہوئی اللہ نے. ٹھیک ہے, تو جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل ٹرمز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جب اگر آپ کو جو ہم اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے اورا کے اندر ہول ہوتا ہے, پھر آپ کی باڈی کے اندر ہول ہوتا ہے. ان دا سینس کہ جو آپ کو پرابلم آتی ہے پہلے آپ نے اورا اپنا ویک کر لیا ہے. تو اورا کی مختلف کلرز ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب جب آپ روٹ اینڈ آل بہت لمبی ڈش, تو وہ آپ جب جاتے ہیں سو آپ کا سب سے پہلے آپ کا ریڈ ہوتا ہے, اینڈ دین نیچے سے اگر آپ روٹ سے شروع کرتے ہیں دین پھر آپ کا اورینج ہوتا ہے, پھر آپ جب آپ کی بیلی بٹن پہ آتے ہیں پھر آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کا یلوئش ہوتا ہے, پھر آپ اپنے ہارٹ پہ آتے ہیں تو آپ کا, یہ چاکراز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر آپ کا گرین ہو جاتا ہے, گرین سے اوپر آتے ہیں تو آپ کا ٹرکوائز سا ہو جاتا ہے, پھر آپ اوپر آتے ہیں تو پرپلش ہو جاتا ہے, پھر آپ اوپر جو آتے ہیں وہ آپ کا وائٹ ہے, مطلب وہ پوری چیز کو لے. سو یہ اور پھر اس کی اور بھی ڈائمینشنز ہیں. سو یہ کوئی سا بھی اگر آپ کا کوئی چیز ویک ہوگی, لیٹ سپوز آپ کا گرین ویک ہے تو گرین ایموشنز کے ساتھ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے, مطلب ہارٹ چکر ہے نا, وہ ہارٹ کا تعلق ہے اس کا کلر سے. تو اگر آپ کا وہ ویک ہے تو اس میں آپ کا وہ ویک کلر ہے تو پھر آپ کو چانسز ہیں کہ آپ کو اس طرح کے کوئی مسائل ہوں گے.
آپ نے کہیں پہ اپنی انرجی ہولڈ کی ہوئی ہے, آپ نے بہت ساری دل کی جو باتیں ہیں وہ آپ نے نہیں کہیں, تو آپ وہاں پہ بلاک ہیں. آپ کا یہ والا چکرا آپ نے نہیں بولا جو آپ کہنا چاہتے تھے, آپ کے اندر ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے. سو یہ ایک اور ڈسکشن میں رفلی اوپر سرفیس بتا رہا ہوں. جب آپ بلاک ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ڈیزیز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کے وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو کہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے, پرابلم آتی ہے. پھر جب اسٹریس ریلیز نہیں ہوتی تو آپ کی اپنی باڈی جو ہے وہ اس انرجی کو مختلف جگہ پہ ایبزارب کر لیتی ہے, اور وہ مختلف جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ ویک ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی, تو وہاں پہ ایبزارب کرتی ہے اور وہاں پہ وہ ڈیزیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو سب سے اس لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کا اسٹریس, تو دنیا میں زیادہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہارٹ ڈیزیز, کینسر نہیں ہے, اٹ از مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر آپ مینٹل ہیلتھ, اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن اس کو اچھی طرح کیٹر کر لیں گے, کیونکہ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ہیں یہ والے, ینگسٹرز بھی, مڈل ایج بھی, ہاؤس وائفز بھی, سی ای اوز بھی, یو نیم اٹ, بہت بڑے پولیٹیشینز بھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیم بٹ بگ نیمز, آئی ٹرین دیم انٹرنیشنلی, سب کچھ. تو سب سے پہلے میں ان کو کام ڈاؤن کراتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو ہیل کر کے, ان کو ڈسٹینس ہیل کر کے سب سے پہلے ان کو کام ڈاؤن کرانا ہے. یاد میں نے جیسے پہلے کہا تھا, یاد رکھیں آپ کی باڈی اللہ نے اتنی زبردست بنائی ہے کہ وہ ایک سیلف سسٹیننگ یونٹ ہے. اس کو رائٹ کنڈیشننگ دیں, وہ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں ان کو کام کراتا ہوں, کہ پہلے ان کو میڈیٹیٹ کرا کے, ڈسٹینس ہیلنگ کر کے, ان کو مختلف طریقے درا کے کراتا ہوں. پھر ان کی جو یونیکنیس ہے ہم وہاں تک لے کے جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو میرے سی ای اوز انٹرنیشنل میں ہیں یہ ایکچولی اس طرح ہی ہیں کہ آپ لٹرلی آپ دنیا کا کوئی بھی جگہ لے تو میں نے لٹرلی وہاں پہ سیشنز کیے ہوئے ہیں, تو وہ پیسے انہوں نے بہت بنا لیے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن ان کو پرپز آف لائف نہیں پتہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ سی ای اوز ہیں ٹاپ پہ. سو دین آئی ہیلپ دیم ٹو فائنڈ دیئر پرپز آف لائف. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے لیکن پہلے ضروری ہے کہ ان کا پہلے اسٹریس کا لیول نیچے آیا ہو ایز اے لیڈر. تو کسی بھی کمپنی کا سی ای او جب تک اس کا اسٹریس کا لیول نیچے نہیں آیا ہوگا تو اس کے جو ڈسیزنز ہیں وہ سین نہیں ہوں گے, وہ انسین ہوں گے, کیونکہ آپ کا اسٹریس لیڈ کر رہا ہوتا ہے پھر آپ کو. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ریئیکٹیو ہوتے ہیں, آپ رسپونڈ نہیں کرتے. جب آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں فوراً اس کے اوپر, اور وہ ریئیکشن ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کام ہیں اندر سے تو پھر آپ رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ فرق آنا شروع ہوتا ہے. تو دس از دا پروسیس کہ جب آپ کا اندر سے ہوتا ہے تو پھر آپ کا اورا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ اس میں اور بہت بڑی ڈیمنشن ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی جب فریکوینسی آپ سے کنیکٹ ہوتی ہے. جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں, جب آپ کی انرجی, وائبریشن, فریکوینسی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کی میگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہوتی ہے. جیسے وہ باہر نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ٹاور لگا ہوا ہے وہاں سے جو بیم آ رہی ہے آپ اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس بیم سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا فائن ٹیون کرتی ہے کہ آپ کا اورا کیا, آپ کی وہ چیز جس کا آپ کو نام بھی نہیں پتا اس کو بھی وہ بہترین کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, جس طرح حضرت میاں میر نے کہا تھا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ آپ 1000 لوگوں میں اسے پہچان لیں. صوفی وہ ہوتا ہے 1000 لوگ میں بھی آپ اسے نہیں پہچان سکتے, لیکن جب وہ آپ کے کمرے میں بیٹھے گا تو ہی ول برائٹن یور روم. مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آتی ہے. نبی یہ ساری جو صوفی صحیح والے ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ بیسڈ ہیں. یہ 8 ڈائمنشن میں انہوں نے غلط ڈال دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈائمنشن یہ تھی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا, تو جب باہر سے کوئی آتا تھا تو اسے پتہ نہیں لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو وہ ایکول ان کے جیسے اپنے آپ کو, یہاں تو ہمارے تو چودراہٹ مطلب ختم نہیں ہوتی, چیزیں پتہ نہیں کیا کیا پہن کے بیٹھے ہوں گے تو دور سے نظر آ جاؤ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. سو یہ ہے صوفی کی ٹرو ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ ہوں گے, لیکن جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ کا روم کیا ہر چیز روشن کر دے, یہ ہے صوفی. تو وہ جب آپ کی وہ فریکوینسی آتی ہے, آپ کا اورا بڑھتا ہے, تو the moment he will enter in the room everything will change. اور سائنس اس کو کیا کہتی ہے کہ آپ کے نیورونز اتنے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ with less than 6 seconds میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کنونس ہونا ہے یا میں نے کنونس ہونا ہے. سو یہ لیس دین 6 seconds کی بات ہے. سو اٹ از آل سائنٹیفک. رائٹ. اچھا, پھر یہاں پہ بہت سارے کوشچنز ہیں
ٹھیک ہے. لیکن میں جو آپ کا ایک کی ورڈ آپ نے یوز کیا پرپز, میں اس تک چلتا ہوں. پھر میں اپنی آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں جو ڈیفینیٹلی میری سوسائٹی ہے وہ سارے لوگ وہاں سے ریلیٹ کر پائیں گے جو میری ایج کے مسئلے ہیں. یا ڈیفینیٹلی اگر میں اس کو بڑا سمرائز کروں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھی انسان کو ایک سونے کا پہاڑ دو تو وہ اس کو دوسرا پھر چاہیے ہوگا. پھر اب ہم بات کرتے ہیں, ایک نارمل میری روٹین ہے, میں ڈگری حاصل کی تاکہ میں جو ہے ایک اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور کر سکوں. ٹھیک ہے. اب جب میں نے ڈگری لی تو پھر میں اب جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب جب جاب آئی تو ظاہر سی بات ہے پیسے آنے لگے, اس پیسے سے میں نے اپنے ماں باپ کا لک آفٹر کیا, پھر شادی کی, اور پھر بیگم کا لک آفٹر کیا, پھر بچے ہیں لک آفٹر ہوئے. اب جب میرے پاس پیسے آ رہے ہیں تو میں ایک تو اپنے گھر کے خرچے چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر مجھے کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے تو میں اس کے بھی جو ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہوں, فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں. پھر یہاں پہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا, دیکھیں میں کسی کو باہر کمپنسیٹ, اب اس سرکل میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, میں قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہوں, میں روزے بھی رکھ رہا ہوں. پھر اس میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا پرپز کیا ہے, اس میں میرا پرپز کیا ہے. مطلب یہ تو ایک جو ہوگی یہ تو روٹین ہے, پرپز کیا ہوتا ہے سر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پرپز آف لائف تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا ان کو کہ آپ نے اپنی ویلتھ کس طرح سے استعمال کرنی ہے. پش نہیں کرتے تھے ان کو کبھی بھی, لیکن انہوں نے ایک سٹنگ میں کتنے 100 اونٹ جو تھے بھرے ہوئے سامانوں سے ایک دفعہ مانگے, ایک ہی سٹنگ میں, پھر دے دیے سارے, دوسری دفعہ مانگے پھر دے دیے, تیسری دفعہ مانگے پھر بھی, مطلب ملٹیپل ٹائم ایک ہی سٹنگ میں انہوں نے چیریٹی دی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبویسلی ان کو کہا تھا نا, آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں پہ جنت لکھی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی کوشچن کا نا میں ایکسٹینشن کروں گا یونیورسل گولز کے حوالے سے. ایک گول تو یہ ہے کہ میں نے پرٹیکولر ڈگری کرنی ہے, پرٹیکولر کمپنی میں جا کے جاب کرنا ہے, پرٹیکولر سیلری لینی ہے, لیکن یہ جب یونیورسل گول کی بات آتی ہے پھر اس کے حوالے سے مجھے پلیز گائیڈ کیجیے گا. اچھا دیکھیں, یہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ خرابی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ. مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا, آپ سے بھی پوچھا گیا ہوگا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے بیٹا. تو جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو سوال ہی غلط ہے یہ ایکچولی, کیونکہ یہاں سے ہمارا پرپز آف لائف کم چھوٹا ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر ہم اپنے فیملی کے اراؤنڈ بہت پاکستان میں کچھ سوچ لیتے ہیں ایسے. باہر والوں کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے تو پرپز آف لائف یونیورسل ہے. کیوں؟ بیکاز سوال جو ہے نا وہ ہے کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس وین یو گرو اولڈ. جب آپ اپنے بچے سے یہ سوال پوچھیں گے تو اب چاہے وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آرٹسٹ ہے, کچھ بھی ہے, اس کا گول یونیورسل ہے کہ میں نے یونیورس کو کیسے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے پوری انسانیت کے لیے کیسے کام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سو ہم ایز اے مسلمان ان کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی ایسی چیزیں ڈیزائن کرنی ہے جو کہ پورے یونیورس کے لیے بینیفیشل ہوں. جو پرانے جو شروع میں جو آپ کے سائنٹسٹ انوویٹرز تھے ان کی انوویشنز دیکھیں, وہ یونیورسل انوویشنز ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف اس لینڈ کے لیے نہیں بنی تھی جہاں وہ رہتے تھے. سو جب آپ اپنا پرپز آف لائف ایسے سیٹ کریں گے تو آپ کا یونیورسل گول بنے گا. اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جتنا ان کو جتنا انہوں نے دینا ہو اتنا کھول دیتے ہیں. اور جتنا جس کو بھی جتنا دینا تو وہ جتنا کے لیے کھولنا ہوگا وہ کھول دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ لیکن اس کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کس کے لیے کھولتے ہیں وہ, اس کے لیے بھی انہوں نے رول سیٹ کیا ہوا ہے, پریپیئرڈ مائنڈ کے لیے. ٹھیک ہے. پریپیئرڈ مائنڈ کا مطلب ہے کہ دیکھیں رائٹ بردرز, خیر اس سے پہلے بھی یہ بحث ہو جائے گی, بٹ اسٹل رائٹ بردرز سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ مجھے اور آپ کو تو کبھی بھی پتیلی کے اوپر جب ہم پانی رکھتے ہیں اور وہ ہل جائے ڈھکنا, مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ میں اس کے تھرو مجھے ایئرپلین کا آئیڈیا آ جائے. تو نہیں آئے گا آئیڈیا. ان کو کیسے آ گیا؟ بیکاز دے ور پریپیئرڈ مائنڈس, دے ور ورکنگ آن دیٹ اسائنمنٹ دیٹ ہاؤ ٹو فلائی. سو اٹ کاٹ دیر آئے. آئنسٹائن, نیوٹن, کیا ایپل نے اس کو آئیڈیا دیا تھا؟ نہیں یار, جو ایپل گرا تھا گریوٹی کا جو آئیڈیا, ہی واز ورکنگ آن دیٹ. سو تب وہ پریپیئرڈ مائنڈ آیا تھا. تو پریپیئرڈ مائنڈ کو آئیڈیا آتا ہے. سیم گوز فار کہ اگر آپ نے کیچنگ پریکٹس نہیں کی ہوئی نیٹس میں تو میچ میں جب آپ جائیں گے تو کیچ تو آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈراپ کر دیں گے. تو اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہے تو جب وہ کیچ آنا ہے نا تو آپ نے ڈراپ کرنا ہے.
تو وہ اللہ ہمیشہ, اللہ ہر وقت, کیونکہ وہ تو انفینٹ رحمت ہے نا, وہ ہر وقت شاور کر رہے ہیں آئیڈیاز اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیچ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم پریپیئرڈ مائنڈس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا یورجاز میں کہ وہ ہر وقت ڈیڈ ہارٹس کو کنورٹ کر رہے ہیں, لائف دے رہے ہیں ان کو. اچھا پھر میرا یہاں پہ جو ہے نا کوشچن, ویسے تو وہ لا آف اٹریکشن کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میرے مائنڈ میں ایک آیت آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پسند ہے ضروری نہیں وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ میں اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہو سکتا ہے جو تمہیں چیز پسند نہ ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اب پھر یہاں پہ اس آیت کے بعد پوچھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہت یہ بڑا فیمس اسٹوری بھی اس پہ بنی تھی سیکرٹ کے نام سے, RF ٹائپ کی چیزیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ سوچنا شروع کر دیں, ویسے ہی آپ کے حالات و واقعات بن جائیں گے. لیکن آپ پھر وہاں پہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یونیورس آپ کو وہ چیز نہیں دے گی واٹ یو وانٹ, وہ آپ کو یونیورس وہ چیز دے گی ہو یو آر. سر ایک یہ چیز, پھر اس کے بعد مینیفیسٹیشن اور افرمیشنز, یہ میں نے سارے کوشچن ریفیلی لنک کیے تاکہ آپ جو ہے نا وہ اس کو پراپر وے میں ایک دوسرے کو کنیکٹ کر کے, کیونکہ وہ الگ الگ نا یہ کوشچن پوچھنا بنتا نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو مینیفیسٹیشن سے کا بہت سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے. دیکھیں یار, یہ سمجھ لیں پہلے بات کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں جانا ہوا, میں آسانی میں بتا رہا ہوں, جو ایک مانا ہوا جملہ ہے جو کہ یونیورس ول ناٹ گیو یو واٹ یو وانٹ, یونیورس ول گیو یو ہو یو آر, ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یونیورس آپ کو وہ نہیں دے گی. یونیورس اس باکس یا اس سفیر میں ہی اپنی انرجی ڈال کے آپ کو مینیفیسٹ کرائے گی اگر آپ صحیح والے میں ہیں. حضرت علی علیہ السلام جو تھے, ان کی بہادری شجاعت پریکٹس ہوئی بھی تھی, ان کا ویژن پریکٹس ہوا تھا, تو یونیورس نے ان کو وہ طاقت دی کہ انہوں نے جا کے اتنے بڑے سورما اکیلے گرا دیے. ٹھیک ہے, ریزن تھا نا, وہ پریکٹس ہوئی بھی تھی, وہ کو لیفٹ رائٹ کسی اور کو کیوں نہیں دے دی. یو سی وہ پریکٹس ہوئی بھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریپیئر کیا ہوا تھا. عمر فاروق کو ایک خاص ڈائمینشن میں کیا ہوا تھا, عثمان غنی کو ایک خاص ڈائمینشن, صدیق کی جو ڈائمینشن تھی وہ اتنی تھی کہ جب معراج پہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہی واز اے ویری سمپل مین, تو وہ جب اوپر جا رہے تھے تو ان کو کہہ رہے تھے حضرت جبریل کو کہ نو بڈی ول بلیو می کہ یہ تم نے کیا. آبویسلی جینون سا سوال ہے, تو جبرائیل علیہ السلام بار بار کہتے نو صدیق ویل, وہاں پہ بھی پتا تھا کہ صدیق ویل. تو جب سب سے پہلے اس کے بعد جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے چڑھانے کے لیے کہا گیا کہ تمہارے دوست نے تو اب اخیر ہی کر دیا کہ وہ وہ اوپر معراج میں گئے تھے اور یوں ہوا اور منٹوں میں, تو انہوں نے کہا, ان کو کوئی شک ہی نہیں تھا, انہوں نے کہا ایسا, انہوں نے کہا, تو نے کہا جی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. یہ جب ان کی پریکٹس کرا دی ہوئی ہے تو پھر وہ صدیق ہی ہیں. تو یونیورس ول اونلی گیو یو ہو یو آر, ٹھیک ہے. میں نے اس کو تھوڑا اسپرچل اور اسلامی لحاظ سے جوڑ دیا. تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اچھے بیٹسمین ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سینچری مارنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ باہر بیٹھ کے چپس بیچتے رہیں گے تو انرجی تو وہ نہیں آئے گی آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو آپ کو بیٹنگ کی ہی پریکٹس کریں گے تو یونیورس آپ کو وہ والی انرجی دے گی کہ جہاں کے آپ سینچری ماریں. تو اپنی ڈومین کے کو جاننا سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے, تبھی آپ مینیفیسٹ کریں گے, ورنہ مینیفیسٹ نہیں ہوگا. یہ مان لیں جو آپ کو سب بتا رہے ہیں دھوکہ ہے, باقی سب. فرسٹ انڈرسٹینڈ ہو یو آر. رائٹ سر. اور پھر وین اٹ کمس ٹو افرمیشنس, اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دیتا ہوں کہ ہمارے اپنا ایکسپیرینس ہی ایڈ آن کرتا ہوں کہ جی ہمیں سائیکالوجی یا سائنس کہتی ہے کہ کچھ کیمیکلز ہیں, آکسیٹوسن ہے, انڈورفن ہے, ڈوپامن ہے, یہ آپ کی پرسنالٹی کو یہ آپ کو کمپوز رکھتے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں. پھر ویسے میرا کوشچن یہ ہے کہ افرمیشنز, دیکھیں میں تو ٹو بی ویری فرینک آپ سے سیکھا ہے افرمیشنز, اور جب میں وہ ٹرائی کرتا ہوں تو مجھے بڑا ریلیکس جو ہے نا وہ میں بڑا ریلیکس فیل کرتا ہوں اور میں بڑا کانفیڈنٹ بھی فیل کرتا ہوں. کوشچن کیونکہ آگے میں ریلیٹ کروں گا نیمرالوجی کی میں, جب ہم وہاں پہ کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی بھی چیز ہم جو اسپیسیفک نمبر جو ہے وہ ان کی کاؤنٹنگ اسپیسیفک کر دیتے ہیں. پھر یہ چیز کیونکہ آپ نے بھی افرمیشنس کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ نیمرالوجی اٹیچ ہے. آپ نے بھی کہا کہ یہ 10
دفعہ تم نے یہ چیز کہنی ہے آئی ایم انف فار می اور اللہ از ود می. یہ آپ نے 10 دفعہ جو ہے یہ آپ نے کیوں کہا؟ اور پھر اسپرچول والی سائڈ پہ بھی کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھتے ہیں، کوثر پڑھتے ہیں، ان کی ہم نے کاؤنٹنگز وغیرہ اسپیسیفک کیوں کی ہوتی ہیں، یا ہمیں یہ انسٹرکشنز کیوں ملتی ہیں کہ آپ نے یہ فلاں کلام جو ہے فلاں ٹائم پڑھنا ہے. اچھا یہ ایک فرق ٹائم آپ نے سوال آگے دے دیا کہ فلاں کو کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، یہ ایک بہت فرق سوال ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ ساری اسپرچول چیزیں ہیں نا، اگر آپ یہ فجر کے سے تھوڑا پہلے تہجد کے وقت کریں نا، تو اس کی جو کہتے ہیں کاٹ ہی فرق ہوگی. کیونکہ وہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کے خود کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مانگے مجھ سے، کسی نے کوئی کام کرانا ہے، میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں. آپ نے دیکھیں آپ جتنے سادھو فلانے جو بھی انہوں نے بھی وہ بات سمجھ لی ہوئی تھی کہ یہ وقت جو ہے نا اس وقت فریکوینسی فرق ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر آپ جا کے مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت جا کے اللہ سے کوئی دعا کرنے کی کوشش کریں گے، تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹائمنگ کا تو ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ظہر کی جو نماز ہے اس وقت کی کون سی بلو انرجی ہے، پھر عصر کی کوئی اور انرجی ہے، پھر مغرب کی کوئی اور انرجی ہے، یہ انرجیز ہیں ساری. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بتانے کی ضرورت نہیں، چیٹ GPT پہ لکھیں آ جائے گا سب کچھ. تو وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے فائن ٹیون کر رہی ہے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے یار اس کا. ٹھیک ہے. اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا. یہ اس کے بعد کی ایڈ آنز ہیں کہ آپ کو ملے نہ ملے. اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ انرجی ہیل کریں گی، تو پھر میرا نہیں خیال آپ کا ایمان سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کا ایمان اس سے بیونڈ ہونا چاہیے. آپ کو ٹھیک ہے اللہ اس میں نواز دیں گے ہمیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، میں لیفٹ رائٹ نہیں دیکھوں گا. مجھے یہ یقین ہو گیا جب، اگر اس میں پہلا سوال میرا یہ ہے ان سے کہ آپ کو سب کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہیں، میں بڑا کلیئرلی پوچھ رہا ہوں، اللہ ہیں یقین ہے، صفحے جواب نہیں دینا کسی نے. اگر کسی کے یہاں کھڑک ہوتا ہے نا کہ نہیں ہے، تو پھر ایکسپلور کرو. اور اگر لگتا ہے کہ اللہ ہیں تو پھر شک کس چیز کا؟ کھولیں قرآن، ایک ایک چیز آپ کے سامنے نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ سے بات کریں یار ایز اے فرینڈ. روز اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ سے بات کیا کریں. جب آپ اللہ سے بات کریں گے یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ایز اے دوست آپ کو رسپونڈ کریں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں بھی تمہارا دوست تھا اور میں وہاں پہ بھی تمہارا گائیڈ کروں گا تمہیں. تو خود کہہ رہے ہیں نا دوست، ولی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایفرمیشنز کا مطلب یہ ہے کہ، اور ٹائم نمبرز کا یہ ہے کہ میں تو بہت انٹیوٹیولی کرتا ہوں، میں کوئی کیلکولیٹ کر کے نہیں کرتا. بیکاز میرا یہ جیسے میں نے کہا امپرووائزیشن، تو میں جب کنیکٹ اللہ سے کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ میں تو اس میں کرنے کی اوور پاور نہیں رکھتا کہ میں یہ کیا اس کو بتاؤں. میں تو مطلب میں تو ریپرزینٹ ہی کر رہا ہوں نا، مجھے کیا پتا کیا بتانا ہے. ٹھیک ہے. آپ انرجی جو کروانی ہے مجھ سے وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. سو لیکن یہ ایسے ہر ایک کو بھی نہیں آ جائے گی. اس کے لیے پہلے ایک آپ نے انسٹرومنٹ، فار ایگزامپل ہم انسٹرومنٹ ہے یہاں پہ ایک، تو آپ نے جب تک اس کو کاو کر کے اس کی وہ بنا نہیں نہ دی ہوئی، تو تب تک اس میں وہ فریکوینسی کیچ نہیں ہوگی. سو پہلے پریکٹس کرنی ہوگی، کیچ ہوئے، دین پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ میں اس کیلکولیشن میں نہیں جاتا کہ یہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں وہ کیلکولیشن بہت زیادہ بتا دوں کہ یہاں پہ 10 نمبر لگتا ہے یا 9 نمبر لگتا ہے یا 13 نمبر لگنا ہے فلانے، نو آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں میرے جو دوست ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کانفلکٹ آتا ہے، میرا ایمان کھڑکتا ہے تھوڑا سا کہ یار یہ پھر نمبروں پہ یقین آ جاتا ہے میرا کہ نمبر نے کرا دی میری بات. نہیں یار، اللہ نے کرانی ہے یار. تو اللہ یہ یاد رکھیں، اتنا نہ اس پہ یقین کر لیں کہ جو اللہ پھر آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دے کہ پھر ہم ان لوگوں کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے کام ادھر سے ہی ہونے ہوتے ہیں. پھر تو یہ اللہ سے معافی مانگیں کہ بھائی ہمارے ادھر سے نہ ہونے شروع ہو جائیں کام، ہم نے آپ سے کرانے ہیں کام. تو اللہ نا بڑا سینسٹیولی آپ کو لے کے چل رہے ہیں. سو یہ نمبرز کو ایسے رکھیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے نروز کام کرنے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ آپ 100 ٹائمز پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے 100 ٹائمز صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، اور فار ایگزامپل یہ میری باٹل ہے پانی کی، ٹھیک ہے. سو آپ نے اس باٹل کو ہاتھ میں پکڑ کے، وہ ایفرمیشن پہ آ رہا ہوں، اس کو ایفرمیشن دینی ہے، یا اللہ اس پانی کو میرے لیے مینٹلی، فزیکلی اینڈ اسپرچولی شفا والا بنا دیں یا سورس آف ہیلنگ بنا دیں. یہ کہہ کر آپ نے باہر ہی بلو کرنا ہے، ایسے پانی کے اندر پھونک نہیں مارنی.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے, یس, پھونکے نہیں مارنی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ پھر ایک اور ڈائمینشن میں جاتے ہیں ہم, وہ ایک اور بحث ہو جائے گی کہ وہ کس موقع پہ کرنی ہے کس نہیں کرنی. میں آپ کو سمپل ایک چیز بتا دوں, نہیں کرنی, پھونکے نہیں مارنی ہے آپ نے. تو ہمیں ویسے بھی بات کا پتہ ہے سائنس سے کہ جو پانی ہے وہ آپ کی وائبریشن اور آپ کے ایموشنز کیچ کر لیتا ہے, اور وہ کیچ کر کے جو پانی کی کرسٹلائزیشن ہے اس کو چینج کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر اوموڈو ہیں, کوئی ریسرچ کر سکتا ہے, انہوں نے اس پہ ان کی بہت ریسرچ, اور بہت سارے لوگوں کی ریسرچ امیجنگ کے اوپر. تو آپ جب پریئر والی اس کو انرجی دیں گے تو یہ اپنی کرسٹلز چینج کرے گا, اور جب آپ اس کو پئیں گے تو یہ آپ کے مولیکولر اسٹرکچر کو فرق ڈالے گا. اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درود شریف والا, اور آپ میرے پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں ٹرانسفارم ہوئی ہے. اس میں ایک اور آپ کو چیز ایڈ کر دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے کہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا, ان پہ کرے گا, تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کا نام لے کے اس پہ بلیسنگز بھیجیں گے. ٹھیک ہے, سو آپ اس ٹرائنگل میں جڑ گئے ہیں, اللہ بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, جبریل, تو وہ فریکوینسی بھی آپ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے, تو اتنی بڑی وائبریشن بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی. سو آپ جب اس میں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ان کے لیے دعا کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ مینٹلی, فزیکلی اور اسپریچولی اس پانی کو چینج کر دیں, کیونکہ ہم 70% سے زیادہ ہم پانی ہیں, ہمارا برین 80% سے زیادہ واٹر ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے. سو یہ بہت ساری انڈیکیشنز ہی ہیں, تو پانی بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ اس کو اپنا دوست بنائیں گے, اس کو کہیں گے, تو آپ کے لیے کرسٹلائزیشن چینج کرے گا. So this will work as an affirmation. Sir, definitely I know کہ آپ کا ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے, لیکن ایک جو لاسٹ کوشچن ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. سر دیکھیں, ہم نے آج جتنی باتیں کی, پرسنل برانڈنگ کی, انر ٹرانسفارمیشن کی, یونیکنیس کی, ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ٹو اللہ کی, صحیح ہے. سر یہ کبھی بھی ساری چیزیں اس پوڈ کاسٹ میں لمیٹیڈ ٹائم میں نہیں سمجھ آ سکتی. ٹھیک ہے, آپ یوٹیوب پہ کنٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں, آپ 1-on-1 سیشن بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر مجھے نا نارملی یہ میرا ایک اپنا کوشچن ہے کہ دیکھیں بیسکلی آپ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل کر رہے ہیں, اس کی آپ اویئرنیس, اس کی کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے آپ وہ اس کو ٹریگر بھی کر رہے ہیں, پرووک بھی کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ یہ جو آپ کا فائنینشیل ماڈل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا ذرا یہاں پہ یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے نا صرف یہ جاننا ہے کہ آپ میں ایک ہوتا ہے نا بندے میں کانفیڈنس, کیونکہ میں یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں, شاید ہو سکتا ہے کہ جو ویور جو سن رہے ہیں وہ بھی اس لائن میں آنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے جو ہے وہ آپ سے 1-on-1 کاؤنسلنگ دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ وہ رک جاتے ہیں کہ یا سر کے نے چارجز رکھے ہوئے ہیں, اس ٹائپ کی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم وہاں پہ فاؤنڈیشنز بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ خدمت خلق کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار سر سے ہم پیسے لیتے ہیں, اللہ کا اللہ کا تعارف کرانے میں پیسے لیتے ہیں, اپنے آپ کو انرجیٹک جو ہے میں فیل کروں, میں اچھا فیل کروں, اس کے پیسے لے رہے ہیں. دوسرا ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, جن کو لگتا ہے ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھیں جو آج آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے جو ایک بہت سال لگا دی, یہ تو آن گراؤنڈ اٹس بن مور دین 20 ایئرس ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی, لیکن وہ جو پیچھے ہڈن جو چیزیں جو ڈاکومنٹیشن میں نہیں, وہ تو آپ کی پوری زندگی کی اسٹوری ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیفرنٹ جو بندے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, اب وہ ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یار یہ لت سے کہ میں اس چیز کے اگینسٹ لوگوں سے پیسے لوں گا, تو سم ٹائمز ان کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے اینڈ اس ٹائپ کی چیزیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ میں کیا کراتا ہوں. میں برانڈ پڑھاتا ہوں, میں آپ کو پرسنل برانڈ بننا سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں پھر میں آپ کو آئی ایم اے ہیلر آلسو, اینڈ دیٹ ہیلنگ دیٹ آئی ہیو لرن سو مینی جیپنیز ٹیکنیکس, جرمن ٹیکنیکس اینڈ سو مینی ادر ٹیکنیکس. آئی پیڈ فار دیٹ, ان کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے سیکھی. اس کے بعد میری اپنی ریسرچ تھی, میری اپنی کام تھا جس میں نے اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ ملا کے اور اس سینس میں اس کے ساتھ جوڑ کے میں ایک ایڈڈ چیز دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے ساتھ جڑوا دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو میں ایکچولی اس طرح سے قرآن اور وہ اس طرح تو نہیں پڑھا رہا, وہ تو میں میرے 99 دیکھو میرے جو 90% جو میرا کانٹینٹ ہے نا وہ سارا فری ہے. میرے یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں جو میں پرسنل پہ کراتا ہوں وہ سب فری ہیں, لیکن جب آپ مجھ سے میرا پرسنل وقت مانگیں گے دین آئی ول چارج. ٹھیک ہے, اٹ از ویری سمپل. یہ ویب سائٹ پہ آپ میری جائیں سیدکاشفمحسن.com, وہاں پہ سب لکھا ہوا ہے.
جب آپ مجھ سے 1-on-1 مجھے کہیں گے سر مجھے آپ کا اپنے لیے 1 گھنٹہ چاہیے, آدھا گھنٹہ چاہیے, کتنا چاہیے جو بھی کرے, دین آئی ول چارج. اور اس کے پیچھے بھی ایک تھیری ہے. میں نے میں آنیسٹلی بتاؤں, میں نے بہت دیر تک لوگوں کو فری بھی یہ کیا ہے. پیپل ڈونٹ ویلیو یار. اینڈ ناؤ وین آئی پٹ dollars into it and my thing will start from $1,000 and goes up to $5,000. ٹھیک ہے, اور باقی چھوٹی مینٹل ہیلتھ کے بھی ہیں اور وہ سارا کچھ. ناؤ پیپل پے بڑی ہیپیلی بیکاز ٹرانسفارمیشن آتی ہے نا, اور جو میں کرا رہا ہوں وہ کوئی نہیں کرا رہا. ٹھیک ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ جو مولانا حضرات جو اسلام سکھا کے پیسے لے رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا اجازت نہیں دی ہوئی؟ دی ہوئی ہے اجازت. ریسرچ کر لیں. اب آپ کے پاس اسلام 360 بھی ہے, آپ کے پاس چیٹ GPT بھی ہے, آپ کے پاس کلاؤڈ بھی ہے, اور بھی بہت سارے ریسورسز ہیں. آپ کو کتابیں ایکچوئل بھی ہیں, آپ ڈال کے دیکھیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے. 100% دی ہوئی ہے. تو ڈاؤٹ کس چیز کا ہے؟ آپ نے کیوں اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بیچارے کو برباد ہی کر دینا کہ وہ پیسے کیوں لینا ہے ساڈے کو قرآن پڑھان دے, اور کیوں نہیں لے وہ تم سے پیسے؟ ٹھیک ہے, میرا تو مسئلہ اور ہے, میں تو برانڈ بھی پڑھا لیتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیل دس, میری کمٹمنٹ ہے کہ جو بھی وٹ ایور دی ارننگز گونا کم فرام مائی سائڈ 20% ول گو ٹو چیریٹی اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے. سو وہ میرا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا, کیونکہ میں آئی واز اے فلم میکر اینڈ آئی واز میکنگ گڈ منی. وہ کافی پیسے ہوتے ہیں اس میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں کی ہوئی. لیکن جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, وہ اس لیے میں نے کیا کہ میرا, آپ یہ سب لوگوں کے لیے لیسن ہے کہ اللہ جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں آپ کا رول شفٹ کرتے ہیں. جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ اسٹیگنیشن جو ایک جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی زندگیوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں یہ. تو آپ کی لائف کا پیٹرن اگر چینج نہیں ہو رہا, آپ کی اسٹیج چینج نہیں ہو رہی, تو آپ اسٹیگننٹ ہو جائیں گے. اس لیے آپ کے زیادہ سے زیادہ لوگ جب 50s کراس کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور نارملی لوگ پھر جا کے کس طرح تنگ کرتے ہیں بابے, آپ کو پتہ ہی ہے. چھوٹے ینگ لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں مسجدوں میں اور مختلف جگہوں پہ بھی. ٹھیک ہے, تو گھروں میں لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کا پرپز آف لائف نہیں سیٹ. جب اللہ نے ان کو کہا کہ اب یہ چینج کر کے اس پہ, تو انہوں نے وہ سنا ہی نہیں. تو مجھ سے ایک حد تک انہوں نے وہ کروانا تھا جو میں نے اس سے ابزارب کرنا تھا, انہوں نے کرا دیا. اب انہوں نے کہا کہ اب یہ کرنا ہے, سو آئی ڈیڈ دیٹ. بٹ وہ اتنی آسانی سے نہیں آیا, یہ بہت ڈپ بھی گئی ہے میری زندگی میں. جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ادھر جانا ہے تو زندگی ڈپ کر گئی تھی. سو ایوری تھنگ وینٹ ڈاؤن. سو لیکن آپ نے کو ہمت تھی, اللہ نے دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں تو آپ نے یہ کروانا ہے تو بس کرانا ہے. پھر آپ نے پھر پیچھے نہیں ہٹے آپ, اور اللہ نے آپ کو ہمت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. سو یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یہ چیلنج آئے گا. جب آپ کسی ایسے کام کے لیے نکلیں گے تو چیلنج آئے گا بیٹا, تو لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے. یہ ایمان اگر سچا ہے تو اللہ تعالیٰ, جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ ان مشکلات سے نکلنے کا مجھے کوئی حل کریٹ کر دے. میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں, اگر ایگزسٹ بھی نہیں کرتا نا تو کریٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے جس کا مجھے گمان ہے اور جس کا مجھے گمان بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو پھر اللہ آپ کو وہاں سے, وہ کنویں میں پھینکا ہوا تھا نا ان کو, وہ اندھیرا کنواں تھا, وہ بالکل مرنے ہی والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہیں روک لیا. بہرحال وہ ایک اور ڈسکشن ہو جائے گی. لیکن وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ دعا کی, دس واٹ از دس, دس از مینیفیسٹیشن. انہوں نے مینیفیسٹ کیا کہ میں یہ اللہ میرے لیے کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ نے وہاں سے انہیں اٹھایا اور مصر کا بادشاہ بنایا. بیچ میں کیا کچھ چیلنجز آئے وہ حصہ ہے, اس سے نہیں گھبرانا, لیکن دس از مینیفیسٹیشن. تو آپ ایسے اپنے آپ کو افرم کریں, ایفرمیشن اللہ سے جڑیں, اللہ سے باتیں مانگیں, یونیورس کو حکم دیں. یو آر مور پاورفل دین یونیورس بائی دا وے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا, تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر کتنے 3 لوگ کون کھڑے ہیں, تو چٹان ہل رہی تھی, وہ رک گئی تھی. پتہ ہے نا ہمیں ایکچولی ہمیں اپنی ویلیو نہیں پتہ, ہمیں اپنی پاور ہی نہیں پتہ ایز اے مسلمان, ایز اے ہیومن بینگ رادر. رائٹ سر. پھر لاسٹ کوشچن ہے,
دیکھیے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, اور ان کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہے. ڈیفینیٹلی اگر میں چلے ان کو نہ بھی ان کی بات کروں, میں اپنی بات کروں, تو مجھے اس ٹائم نظر آ رہا ہے میری لائف میں بہت ساری چینجز ہونے والی ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں. اگر میں وہی آپ کی 3 ڈومینس لے لوں, مینٹل, اسپرچول, فزیکل ڈومین, سر مجھے کوئی آپ 30 ڈیز کا اور سب کو 30 ڈیز کا کوئی روڈ میپ دے سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں سمپل سی چیز ہے. دیکھو سب سے پہلے اپنے آپ کو جیسے کہا مینٹلی, فزیکلی اور اسپریچولی تینوں طریقے سے صحیح کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مینٹلی ٹھیک کرنے کے لیے, صبح اٹھیں گے تو وین یو ان یور بیڈ ڈو 5 منٹس میڈیٹیشن. وہ کیسے کرنی ہے کہ آپ نے وہیں بیڈ پہ لیٹے لیٹے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے کے سینٹر میں رکھنا ہے, ناک سے انہیل کرنا ہے 5 سیکنڈس, 2 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے, پھر 5 سیکنڈ ماؤتھ سے ایکسہیل کرنا ہے, اور اینڈ پہ الحمدللہ بولنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب آپ کر لیں گے, جب آپ نے یہ کر لیا تو 5 منٹ یہ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ نے جب گراؤنڈ کریں گے, جیسے ہم بیڈ سے اترتے ہیں تو ہم پہلے زمین پہ پیر رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, تو تب آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے 10 ٹائمز آئی ایم انف فار مائی سیلف اینڈ اللہ از ود می. یہ 2 چیزیں ہو گئی, یہ 10 دفعہ کہنا ہے. تو دس ول ہیلپ یو ری ڈیفائن یور انر تھنگ. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے درود شریف والا پانی جو میں نے ابھی بتایا, ٹھیک ہے, 100 ٹائمز صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے, اور پانی کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنا ہے یا اللہ اس پانی کو میری مینٹلی, فزیکلی اینڈ اسپرچولی شفا والا بنا دیں. بلو کر کے سارا دن وہ پانی پینا ہے. جب وہ اتنا سا رہ جائے تو اسے ریفل کرنا ہے, اور اگلے کرتے رہنا ہے 1 دن کے لیے, اور اگلے دن دوبارہ نیا پانی ڈال کے 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ تینوں چیزیں ہو گئیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فزیکل رکھنے کے لیے کم از کم, جیسے میں آپ چلو اپنا بتاتا ہوں کہ میں 40 منٹس 30 منٹس میڈیٹیٹ کرتا ہوں, اینڈ دین 30 منٹس 40 منٹس آئی ڈو فزیکل ایکسرسائزز. ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کی فزیکل نہیں کریں گے تو آپ کی بون ڈینسٹی کم ہو جائے گی. تو جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا وہ کیمیکل چینج ہی نہیں ہوگا. آپ کے انزائمز جو آپ کے پیٹ میں بڑھتے ہیں وہ نیچے نہیں جائیں گے, وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے. سو آپ کو وہ فزیکلی بہتر ہونے بھی چاہیے ساتھ. یہ آپ کو فزیکل ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ناشتہ صبح اس طرح سے کرنا ہے کہ جو آپ کی پروٹین ہونی چاہیے, اس میں آپ کے ایگز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کاربس کم ہونے چاہیے. ناشتے کے ساتھ چائے نہیں پینی, چائے ناشتے کے بعد پینی ہے یا ناشتے سے بہت پہلے پینی ہے. صبح ایک اور انرجی ڈرنک ہے, وہ آپ میں بہت لمبا ہو جائے گا, وہ پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کریں, اور آپ رات کو ارلی کھانا کھائیں, مطلب 7-8 تک کھانا کھا لیں. دوپہر کو نہیں کھائیں آپ. ٹھیک ہے, 2 میلز کافی ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, رات کو کھانا کھائیں. تو آپ کو فزیکلی بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ایکسرسائز کریں گے, اچھی ڈائٹ لیں گے, فزیکلی بہتر ہوں گے, 11-12 تک سو جائیں, اور 3 بجے کا الارم لگائیں تہجد کا. تہجد کے وقت اٹھ کے 2 نفل پڑھیں, وہ آپ کی زندگی چینج کر دیں گے. اس کے بعد فجر پڑھیں, اور پھر نماز تھوڑا بہت ریسرچ کریں قرآن پہ, سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر دوبارہ اٹھ جائیں 9-10 بجے. سو یہ روٹین اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ, میں نے بڑا پریسائز ہو کے بتایا, تو انشاءاللہ آپ مینٹلی, فزیکلی اور اسپرچولی بہترین ہو جائیں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا ویلیوبل ٹائم دیا. باقی ڈیفینیٹلی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہمارے ویور سن رہے ہیں, اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کے جو ہمارے بند عقل کے دروازے کھولیں, اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ ویلیو نکالیں انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ آپ کے اس ٹائم کا. پلیزر, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.